کروا لیا مجھ سے گناہ؟ پوری ہو گئی تھی آپ کی حسرت، مل گیا تھا آپ کو سکون؟ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ اگلے ہی پل وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے اپنے فلم میں کام کرنے کا بہت دکھ تھا۔ نہیں نہیں، وہ ضد نہیں تھی، تمہیں اپنے قریب رکھنے کی وجہ تھی، ایک بہانہ تھا۔ ورنہ جب سے تمہارے لیے دل میں فیلنگز آئی تھیں، تب سے یہ تمہیں اپنی فلم میں ہیروئن بنانے کی خواہش میری ختم ہو گئی تھی۔ وہ تو تم نے خود کہا تو میں نے ہاں کر دی تھی، یہ سوچ کر کہ اسی بہانے تم پاس تو رہو گی کچھ عرصہ۔ میں نہیں مانتی آپ کی کسی بھی وضاحت کو، مجھے صرف اتنا معلوم ہے آپ نے مجھ سے وہ کام کروایا جو مجھے قطعاً پسند نہیں تھا، جس پر میں آج بھی اللہ سے توبہ کرتی ہوں۔ وہ فلم کبھی ریلیز نہیں ہوگی، یہ ارادہ اسی وقت کیا تھا میں نے جب تم نے فلم کے لیے حامی بھری تھی۔ فاطمہ نے بھیگی حیران آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا، پھر نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، جھوٹ بولتے ہیں آپ، اس فلم پہ آپ کے کروڑوں روپے لگے ہیں، آپ اسے ریلیز کریں گے کیونکہ میں آپ کے اپنے منہ سے سن چکی ہوں، آپ نے میڈیا کو کہا تھا کہ وہ فلم عید پر ریلیز ہوگی۔ میری جان، میں نے کہا ہے نا، وہ صرف اور صرف تمہیں قریب رکھنے کا بہانہ تھا، وہ فلم کبھی ریلیز نہیں ہوگی۔ اس نے بچوں کی طرح پچکارتے ہوئے سمجھایا تو وہ اس کے میری جان بولنے پر غصے میں بھی جھینپ گئی۔ فضول لینگویج یوز مت کریں میرے ساتھ، اور میں نہیں مانتی، کون اپنا کروڑوں کا نقصان برداشت کرتا ہے؟ اس نے ضدی انداز میں کہتے ہوئے نفی میں سر ہلائے، جیسے اس کی کسی بات پر اسے کبھی یقین نہیں آئے گا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، نہیں ہوگی کبھی ریلیز۔ تمہارے لیے کروڑوں کیا، اربوں کا نقصان بھی برداشت کر سکتا ہوں، مجھے میری ماں کی قسم۔ کیا سمجھتے ہیں آپ یہ بات کہہ کر اپنے لیے میرا دل صاف کر لیں گے؟ ہرگز نہیں، میرا فیصلہ پتھر پر لکیر کی طرح ہے، چلے جائیں یہاں سے، میرا دل کبھی آپ کے لیے نرم نہیں ہوگا۔ اس کا لہجہ دھیما مگر چہرے اور آواز میں کٹھور پن اور درشتی تھی۔ اس کا حتمی جواب اسے سن کر گیا تھا۔ ہو گئی بات؟ سن لیا میری بہن کا فیصلہ؟ اندر آتے فارس نے اس کے آخری جملے سن کر طنزیہ انداز میں جو ششدر سا بیٹھا اس کی طرف دیکھ رہا تھا، اس کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ شکست خوردہ انداز میں وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ فارس نے میز پر سے ڈیورس پیپرز اور پین اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ کرو سائن، اس نے درشت لہجے میں کہا۔ ماہر نے خالی خالی نظروں سے ان کاغذات کی طرف دیکھا جو اسے ڈیورس پیپرز نہیں بلکہ اپنے ڈیتھ وارنٹ لگ رہے تھے، پھر نرمی یا ترس کی امید کے سہارے فاطمہ کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر اپنے لیے چھائی نفرت کو دیکھ کر موسم سرما کی اداس شاموں کے وحشت ناک سناٹے اس نے اپنے اندر گہرائی تک اترتے محسوس کیے۔ اس کی کوئی التجا، کوئی آنسو معافی تلافی منتیں اس پتھر میں دراڑ نہ ڈال سکیں۔ فاطمہ عبد الرحمن کا لہجہ، اس کا انداز قطعی تھا۔ چہرے پر پتھریلے تاثرات تھے جن میں ہلکی سی بھی نرمی، رعایت یا کسی گنجائش کی رمق نظر نہیں آ رہی تھی۔ فارس کے ہاتھ سے پیپرز لے کر اس نے 4 ٹکڑوں میں تقسیم کیے اور بہن بھائی کا ریاکشن دیکھے بنا سنسناتے دماغ اور منتشر حواسوں کے ساتھ وہ تیزی سے وہاں سے نکل گیا تھا۔ فاطمہ عبد الرحمن کے گھر سے نکل کر وہ سیدھا اپنے کلفٹن والے فلیٹ پر گیا تھا۔ پورے 2 دن وہ پہلے کی طرح اسموکنگ ڈرنکنگ کا سہارا لیے کمرے میں پڑا رہا۔ احمد نے حوصلہ دینے کی کوشش کی مگر وہ اس پر کچھ اثر نہیں ہوا، کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ نہ احمد کی تسلیاں دلاسے، نہ گھر والوں سے رابطہ کرنا، بالکل بھی چین سکون نہیں آ رہا تھا۔ دگرگوں ہوتی حالت اور مخدوش کیفیت نے اسے بالکل نڈھال کر دیا تھا۔ سب سے لا تعلق وہ اکیلا اپنے فلیٹ میں پڑا اپنا غم غلط کر رہا تھا۔ فائزہ سکندر بار بار کال کر رہی تھی مگر وہ کسی کال کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ دل کی دنیا ویران تھی۔ فاطمہ عبد الرحمن کے انکار نے اسے غم اور اذیت کے صحرا میں دھکیل دیا تھا۔ اس کی محبت اس سے متنفر ہو چکی تھی، اسے موت کے منہ میں دھکیلتی جا رہی تھی۔ وہ اپنے مرنے اور اپنی فاطمہ کی سنگ دلی کا سوگ منا رہا تھا۔ احمد نے سکندر علی خان اور فائزہ سکندر کو ساری صورتحال بتا دی تھی۔ وہ دونوں احمد سے ایڈریس لے کر اپنے بیٹے کی خوشیاں مانگنے فاطمہ عبد الرحمن کے گھر جا رہے تھے۔ فائزہ سکندر کی بے تاب نگاہیں اس کے حسین چہرے
دلکش و دلربا سراپے کا بہت باریک بینی سے جائزہ لے رہی تھی۔ بلیک چائنا ویلویٹ کی شرٹ جس پر گولڈن تلے کی بے حد نفیس اور خوبصورت کڑھائی کی ہوئی تھی، گولڈن بنارسی ٹراؤزر اور گولڈن دوپٹہ اوڑھے اس کا نوخیز حسن نگاہوں کو خیرہ کر رہا تھا۔ مشرق و مغرب کے سنگم کا بہترین شاہکار۔ انہوں نے دل ہی دل میں بیٹے کا انتخاب کو سراہا۔ وہ مجنوں بنا ہوا تھا تو واقعی وہ اس لائق تھی کہ اس کے لیے مجنوں بن کر صحرا میں بھٹکا جائے۔ ان کا جی چاہا اس چاند چہرے والی کو آگے بڑھ کر گلے سے لگا لیں جو ان کی بہو تھی، ان کے لاڈلے ضدی بیٹے کی پسند تھی، مگر فی الحال ایسا کرنا صحیح نہیں لگا تھا، کیونکہ اس چاند چہرے والی کے چہرے پر یہ جاننے کے بعد کہ وہ آہل خان کے پیرنٹس ہیں، شدید قسم کی ناگواری چھا گئی تھی۔ کچھ دیر اسے بغور تکتے رہنے کے بعد وہ اس کے ناگوار تاثرات نظر انداز کیے آگے بڑھیں اور اس کے نازک وجود کو پھولوں کی طرح سمیٹ کر سینے سے لگا لیا۔ فائزہ سکندر کے انداز میں بہت اپنائیت اور گرم جوشی تھی۔ تصنع و بناوٹ سے پاک، غیر ارادی طور پر وہ کچھ دیر اسے سینے سے لگائے کھڑی رہیں۔ فاطمہ تو بالکل بت بن گئی تھی، اسے سمجھ نہیں آیا وہ کیا ری ایکشن دے، ان کے محبت اور گرم جوشی سے بڑے ہاتھوں کو جھٹک دے یا خاموش رہے۔ اسی سوچ میں مبتلا کنفیوز سی وہ ان کے سینے سے لگی اسٹیچو بنی کھڑی رہی۔ جب انہوں نے خود سے علیحدہ کیا اور سکندر علی خان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو اس کے وجود میں جنبش ہوئی۔ اس نے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ گرے کلر کے سوٹ کوٹ میں ان کی پرسنالٹی خاصی پروقار اور متاثر کن تھی۔ سرخی مائل چہرے پر ایسا روب اور دبدبا تھا کہ مقابل خود بخود ہی مؤدب ہو جائے۔ السلام علیکم بیٹا، کیسی ہیں؟ ان کا لہجہ شفقت اور نرمی سے بھرپور تھا۔ وعلیکم السلام، اس نے جھجکتے ہوئے آہستہ سے جواب دیا۔ ان کی اس متاثر کن شخصیت کی انفرادیت سے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مرعوب سی ہو گئی تھی۔ بیٹھیے پلیز، کچھ لیں گے آپ؟ چائے، کافی؟ فضا نے بادلے ناخواستہ آداب میزبانی نبھائی۔ مہمان کافی اچھے اپنائیت والے لگ رہے تھے، مگر فی الحال جس کے حوالے سے وہ یہاں آئے تھے، ایسے میں ان کی پرخلوص مہمانداری کرنے سے وہ قاصر تھیں۔ فارمیلٹی نبھانے کے لیے تو اب رویے میں تھوڑی بہت لچک لانا ضروری تھا۔ فارس گھر پہ نہیں تھا، ورنہ نہ جانے اس کا کیا ری ایکشن ہوتا۔ چائے ود آؤٹ شوگر، فائزہ سکندر نے جواباً بے تکلفی سے کہا۔ پل بھر کو فضا کی آنکھوں میں حیرت ابھری، جسے فوراً چھپاتے ہوئے وہ ملازمہ کو چائے کا کہنے سٹنگ روم سے نکل گئی۔ بیٹا پڑھتی ہیں آپ؟ سکندر علی خان نے اسے سوال کیا۔ جی پڑھتی ہوں، ایم ایس سیکنڈ سیمسٹر، اس نے نگاہیں جھکائے جواب دیا۔ گڈ، چہرے سے لگتا نہیں، آپ تو اسکول گرل لگتی ہیں، وہ توصیفی انداز میں کہتے ہوئے ذرا سے مسکرائے تھے۔ جواباً وہ نگاہیں جھکائے خاموش بیٹھی رہی۔ وہ چاہ کر بھی آہل خان کے والدین کے ساتھ بدتمیزی نہیں کر پا رہی تھی، ورنہ اس کا دل تو چاہ رہا تھا کہ وہ انہیں کھری کھری سنائے، انہیں بتائے کہ ان کا بیٹا، جس کو وہ ہیرو سمجھتے ہیں، کس قدر گھٹیا ہے، ان کے بیٹے کی وجہ سے اس کا کتنا نقصان ہوا۔ کیا یہی تربیت کی تھی انہوں نے اپنے بیٹے کی؟ مگر یہ تمام باتیں وہ صرف سوچ ہی سکی تھی، کہنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے جب گارڈز نے انٹر کام پر اہل کے والدین کی آمد کی اطلاع دی تھی تو اس نے صاف منع کرنا چاہا، مگر فضا نے یہ کہہ کر روک دیا، وہ اہل خان کے والدین صحیح مگر ہیں تو بڑے بزرگ، ان سے ملنے سے انکار کر کے انہیں دروازے سے لوٹا دینا بدتمیزی کے زمرے میں آتا ہے۔ بادلے ناخواستہ وہ مان گئی تھی، مگر ان کو دیکھ کر اپنے چہرے پر ابھرنے والے ناگوار تاثرات کو چھپا نہیں پائی تھی۔ پھر بھی وہ اس کی ناگواری کو نظر انداز کرتے بڑی محبت اور اپنائیت سے اسے ملے تھے۔ اب وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان سے اچھے انداز میں بات کرنے پر مجبور تھی۔ آپ کے بھائی کب تک آئیں گے؟ انہوں نے رسٹ واچ پر نگاہ ڈالتے ہوئے پوچھا۔ میں نے فون کر دیا ہے، وہ بس تھوڑی دیر تک آ جائیں گے، ملازمہ کے ہمراہ چائے کی ٹرالی لاتے فضا نے جواب دیا۔ فاطمہ بیٹا، تمہارے بھائی کے آنے تک میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں، مگر اکیلے میں۔ فائزہ سکندر کا انداز ایسا تھا جیسے التجا کر رہی ہوں۔ فاطمہ نے کنفیوز ہو کر فضا کی طرف دیکھا، جیسے پوچھ رہی ہو کہ کیا کروں۔ جی ضرور کر لیں بات آپ۔ فاطمہ، ان کو اپنے کمرے میں لے جاؤ۔ فضا نے چائے کا مگ سکندر علی خان کی طرف بڑھاتے ہوئے فاطمہ سے کہا تو وہ انہیں اپنے کمرے میں لے آئی۔
فائزہ سکندر صوفے پر بیٹھنے کے بجائے بے تکلفی سے اس کے بیڈ پر بیٹھ گئیں اور اسے بھی ہاتھ سے پکڑ کر اپنے قریب بٹھا لیا۔ جیسا سوچا اس سے بڑھ کر پایا۔ میرا بیٹا اس قدر حسین چاند سا مکھڑا ڈھونڈ لائے گا گمان نہیں تھا مجھے۔ ہاتھوں کے پیالے میں اس کے چہرے کو لیے وہ سرشار لہجے میں کہہ رہی تھیں، آنکھوں میں ستائش ہی ستائش تھی۔ ان کی تعریف سے وہ جھیپ سی گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ ان سے کیا اور کس انداز میں بات کرے۔ کیا سوچ رہی ہو بیٹا؟ فائزہ بیگم کی شیریں نرم آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ فاطمہ نے غور سے ان کی طرف دیکھا۔ آف وائٹ سوٹ میں ملبوس، بے حد لائٹ میک اپ، ہلکی پھلکی جیولری پہنے وہ گریسفل لیڈی لگ رہی تھیں۔ ایلیٹ کلاس کی عورتوں والا غرور تنتنا ان میں بالکل دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ حالانکہ وہ عام خاتون نہیں تھیں، فلم انڈسٹری پر راج کرنے والے مشہور ہیرو کی ماں مشہور فلمی سیاسی سماجی خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، جو دولت شہرت اور طاقت کے لحاظ سے ملک کا نمبر 1 خاندان تھا، مگر ان کے ہر انداز سے سادگی جھلک رہی تھی۔ اگر یہ خاتون عائل خان کی والدہ نہ ہوتی تو وہ یقیناً ان سے بہت خوش اخلاقی سے ملتی۔ اس کے قریب بیٹھی وہ محبت بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کچھ نہیں آپ، وہ نروس سی ہو گئی، انہیں کیا کہہ کر مخاطب کرے۔ اتنا گھبرا کیوں رہی ہو بیٹا؟ مجھے اپنی ممی سمجھو۔ بیٹیاں ماں سے تکلف نہیں کرتی۔ میں چاہتی ہوں آپ میرے ساتھ کھل کر بے تکلفی سے بات کرو۔ میں جانتی ہوں آپ جس تکلیف اور پریشانیوں سے گزری ہیں۔ میرے بیٹے کی وجہ سے آپ کو در بدر ہونا پڑا، مشکلات اٹھانی پڑیں، پھر جس طرح اس نے تمہیں مجبور کر کے نکاح کیا، اس کے ملازموں کی وجہ سے تمہیں اپنا بھائی کھونا پڑا۔ میں ایک ایک بات سے واقف ہوں۔ اپنی سب غلطیوں کا اعتراف کیا ہے میرے سامنے اس نے، سوائے ایک غلطی کے جسے وہ غلطی ماننے کو تیار نہیں، اور وہ ہے تم سے نکاح کرنا۔ بہت ڈانٹا میں نے اسے، بہت برا بھلا کہا، بہت رویا ہے وہ میرے آگے، بالکل چھوٹے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر روتے دیکھا ہے میں نے اسے۔ وہ تمہیں بہت چاہتا ہے، اس کی آنکھوں میں تمہارا عکس دیکھا ہے میں نے۔ میں یہ بھی جانتی ہوں اس کی زندگی میں بہت سی لڑکیاں آئیں، مگر میں یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں اب آخری لڑکی تم ہو۔ تمہارے علاوہ اب وہ کسی لڑکی کی طرف نہیں دیکھے گا۔ بچپن سے ہی بہت ضدی ہے وہ، ایک بار جو کہہ دے اس سے پیچھے کبھی نہیں ہٹتا۔ وہ کہتا ہے تمہارے علاوہ کسی لڑکی کو اپنی زندگی میں نہیں لائے گا، تو اس کی ماں ہونے کے ناطے میں قسم کھا کر کہتی ہوں وہ اپنا یہ وعدہ آخری دم تک نبھائے گا، کیونکہ اگر اس میں کوئی خوبی ہے تو یہی وعدہ نبھانے والی ہے۔ تھوڑی سی گنجائش پیدا کر لو اس کے لیے اپنے دل میں بیٹا، بہت چاہتا ہے وہ تمہیں۔ اسے تو خالی ہاتھ لوٹا دیا تم نے، مگر میں تمہاری ماں جیسی ہوں، مجھے مت لوٹاؤ خالی ہاتھ۔ دیوانوں جیسی حالت ہو گئی ہے اس کی، 2 دن سے نڈھال پڑا ہوا ہے کمرے میں۔ میں اپنے بیٹے کی حالت نہیں دیکھ سکتی۔ ایک مجبور ماں اس وقت تمہارے سامنے بیٹھی تم سے اپنے بیٹے کی زندگی اور خوشیوں کی بھیک مانگ رہی ہے، کیونکہ اگر تم نے اسے چھوڑ دیا تو میرا بیٹا زندگی سے بہت دور چلا جائے گا۔ تم تو فاطمہ ہو، میں تم سے اپنے بیٹے کی فاطمہ مانگتی ہوں، میری جھولی بھر دو، مجھے خالی مت لوٹاؤ بیٹا۔ اس کے دونوں ہاتھ تھامے التجا کرتے اچانک انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑ دیے۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ وہ جو سکتے کی حالت میں بیٹھی ان کی باتیں سن رہی تھی، ان کے جڑے ہاتھ دیکھ کر بوکھلائی۔ کچھ بھی ہو، بڑوں کے احترام کے جذبے سے اس کا دل کبھی خالی نہیں ہوا تھا۔ فائزہ سکندر کا ہاتھ جوڑنا، التجا کرنا اسے عجیب سے مخمصے میں ڈال گیا۔ وہ نہ تو انکار کر پا رہی تھی اور نہ اقرار، دل و دماغ میں جنگ سی چھڑ گئی تھی۔ تم سوچ لو، میں یہیں بیٹھی ہوں، تمہیں جتنا بھی ٹائم لگے گا میں بیٹھی رہوں گی، کیونکہ تمہارے فیصلے سے میرے بیٹے کی زندگی کی ڈور بندھی ہوئی ہے۔ ماں ہوں، بیٹے کو یوں گھٹ گھٹ کر مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ اس کے لیے مجھے تمہیں اور تمہارے بھائی کے پاؤں پر ہاتھ رکھنے پڑیں، میں رکھوں گی۔ جو سزا دینی ہے مجھے دو، میرے بیٹے کو مت دو، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھیں۔ پلیز، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ایسا مت کہیں۔ میں وہ فاطمہ عبد الرحمن سخت مشکل میں پڑ گئی تھی۔ فائزہ سکندر کی باتیں، ان کا رونا اسے سخت شرمندگی، خفت اور پریشانی سے دوچار کر رہا تھا۔ مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی وہ خود کو مجرم سمجھ رہی تھی۔ بیٹے کی وجہ سے ان کا ٹوٹا بکھرا وجود، مسلسل بہتے اشک، فاطمہ عبد الرحمن کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ میں تب تک یہاں تمہارے پاس سے نہیں ہلوں گی جب تک تم میرے بیٹے کی زندگی کی نوید نہیں سنا دیتی۔
وہ متواتر آنسو بہاتے ہوئے کہہ رہی تھیں۔ فاطمہ بے بسی سے انہیں دیکھنے لگی۔ پھر ایک لمحہ لگا تھا اسے سوچنے اور اقرار کرنے میں۔ جب اس کے اندر کسی بات کی ضد بیدار ہوتی تو وہ ثابت قدمی سے اس پر اڑی رہتی، لیکن جب کبھی مشکل سچویشن میں پھنس کر اسے فیصلہ کرنا پڑتا تو صرف ایک پل لگاتی تھی وہ۔ فائزہ سکندر اس کا اقرار پا کر کھل اٹھی تھی۔ اسے گلے سے لگائے وہ ایک ماں کی طرح اس کے ماتھے اور بالوں کو مسلسل چومے جا رہی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو مگر ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ بیٹا لاکھ سر پٹکنے کے باوجود بھی پتھر میں دراڑ پیدا نہ کر سکا جب ماں کے آنسوؤں نے پتھر کو موم کر دیا۔ اپنے اس فیصلے سے وہ خوش نہیں تھی، لیکن کسی حد تک مطمئن ضرور تھی۔ اس نے ایک ماں کا دل رکھا تھا، ایک ماں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا تھا۔ فائزہ سکندر اس کی ممنون تھی، احسان مند تھی۔ آہل کو پتہ چلا تو اس نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ وہ اسی وقت گھر آیا تھا۔ سکندر علی خان اور ان کی مسز موجود تھے۔ وہ ان سے سلام دعا کیے بغیر سیدھا فاطمہ کے کمرے میں آیا۔ فضا نے فون پر ہی اسے فاطمہ کے فیصلے کا بتا دیا تھا۔ وہ سخت شاک تھا۔ فاطمہ، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ تم نے اس گھٹیا شخص کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا ہے؟ بے یقینی، حیرت، صدمہ، ناراضگی، سب کچھ تھا اس کے لہجے میں۔ وہ بے اختیار نظریں چرا گئی۔ جی بھائی، سر جھکا کر پست آواز میں اعتراف کیا۔ فارس کچھ پل کھڑا بغور اسے دیکھتا رہا۔ ایک بات پوچھوں؟ سچ سچ بتاؤ گی؟ وہ جو بے چینی سے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑ رہی تھی، الجھے منتشر خیالات اور دھڑکتے دل کے ساتھ فارس کو دیکھنے لگی۔ جی بھائی پوچھیں، اس نے بمشکل حلق ترک کر کے کہا۔ اسے فارس سے عجیب طرح کی شرمندگی ہو رہی تھی۔ کل تک وہ اس کے گلے لگ کر رو رو کے کہتی تھی، بھائی اس شخص سے میری جان چھڑوا دیں، اور اب انہیں بنا بتائے، بنا مشورہ کیے اس شخص کو قبول کر لینے کا فیصلہ کر بیٹھی تھی۔ تمہیں ان لوگوں نے کہیں اس فیصلے کے لیے فورس کیا یا ڈرایا دھمکایا تو نہیں؟ وہ جانچتی ہوئی نگاہوں سے اس کے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ نہیں بھائی، ایسی تو کوئی بات نہیں، میں نے اپنی مرضی سے کیا ہے یہ فیصلہ، اس نے فوراً سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ وہ سخت کنفیوز ہو رہی تھی بھائی کے سامنے، نہ ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو مجرم اور شرمندہ محسوس کر رہی تھی۔ نو، امپاسبل، میں نہیں مانتا کہ یہ فیصلہ تم نے اپنی مرضی سے کیا ہے۔ بتاؤ کس نے تمہیں اس فیصلے پر مجبور کیا ہے، بیٹے نے یا ماں باپ نے؟ وہ اس کے قریب بیٹھا پوچھ رہا تھا۔ بے اعتباری اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے بھائی، کسی کے مجبور کرنے پر نہیں۔ ایسے فیصلے انسان کسی کے خوف سے تو نہیں کرتا، کیونکہ جس سے خوف ہو انسان اس کے ساتھ بھلا کیسے رہ سکتا ہے؟ وہ نگاہیں جھکا کر بولی، نمی کو پلکوں کی اوٹ میں روکا۔ اگر خوف سے نہیں کیا تو میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں، تم نے ترس کھا کے یہ فیصلہ کیا ہے۔ اس عورت نے تمہیں ایموشنلی بلیک میل کیا ہے نا؟ اگر ایک ماں کی آنکھوں میں میری وجہ سے آنسو ہوں تو میں کیسے سکون سے رہ سکتی تھی؟ اسی لیے میں ابھی جا کر انکار کرتا ہوں انہیں۔ تم ہرگز کسی پر ترس کھا کر یہ فیصلہ نہیں کرو گی۔ فارس اس کی پوری بات سنے بغیر مشتعل ہو کر اٹھا۔ فاطمہ نے گھبرا کر فوراً اس کے بازو سے پکڑ کر روکا۔ بھائی پلیز، آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے، وہ التجائی انداز میں کہنے لگی۔ فارس نے ناراض نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اور تم کسی کی ایموشنل بلیک میلنگ کی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے اتنا بڑا فیصلہ کرو گی؟ وہ پیشانی پر شکنے لیے سنجیدگی اور خفگی سے کہہ رہا تھا۔ بھائی پلیز آرام سے میری بات سن لیں۔ میں نے صرف مسز سکندر کے آنسوؤں سے پگھل کر یہ فیصلہ نہیں کیا، اس میں میرا اپنا فائدہ بھی ہے، اور آپ… وہ ایک پل کو رکی۔ فارس دوبارہ بیٹھ گیا۔ آپ نے اپنی حالت دیکھی ہے؟ میری وجہ سے پریشانی، ڈپریشن نے آپ کے چہرے کی تازگی چھین لی ہے۔ آپ بظاہر خود کو پرسکون دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر آپ کی اندرونی کیفیت مجھ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ میری وجہ سے ٹینشن لے لے کر آپ… فارس نے اس کی بات کاٹ کر کہا، اوہ، تو تم اس لیے خود کی قربانی دے رہی ہو تاکہ تمہارے بھائی کو تمہاری وجہ سے ٹینشن نہ لینی پڑے۔ اس نے افسوس بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے لب کاٹنے لگی۔ لیکن بھائی اتنے خود غرض نہیں ہوتے کہ خود کو بے سکونی اور ٹینشن سے بچانے کے لیے بہنوں کو جانتے بوجھتے آگ میں جھونک دیں، کانٹوں پر دھکیل دیں، اور خود پھولوں کے بستر پر سکون کی نیند سوئیں۔ تم نے ایسا سوچا بھی کیسے کہ تمہارا بھائی اتنا بے حس و خود غرض ہوگا کہ اپنے سکون کے لیے تمہیں قربان ہونے دے گا؟ ماضی میں جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا
وہ میری لا علمی کی وجہ سے ہوا، مگر حال اور مستقبل میں طوفان تو کیا، کسی سرد ہوا کے جھونکے کو بھی تمہاری طرف نہیں آنے دوں گا۔ وہ دکھی لہجے اور نم آنکھوں سے کہہ رہا تھا، مجھے فخر ہے آپ پر اور آپ کی محبت پر بھائی، لیکن ایک سوال کا جواب پوچھنا چاہتی ہوں۔ اگر میں اس شخص سے ڈیورس لے لیتی ہوں تو پھر میرا فیوچر کیا ہوگا؟ اس نے سوالیہ نگاہوں سے فارس کی طرف دیکھا۔ تم سکون سے اپنی اسٹڈی کمپلیٹ، شادی یعنی آخر میں کرنی شادی ہی پڑے گی۔ اس کی آنکھوں میں ایک کرب سا آ ٹھہرا تھا۔ ظاہر ہے گڑیا، لڑکیاں ساری زندگی ماں باپ یا بھائی کے پاس تو نہیں رہ سکتی، انہیں ایک نہ ایک دن اپنے گھر تو لازمی جانا پڑتا ہے، فارس نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، مان لیا، اب ساری زندگی مجھے اپنے پاس نہیں رکھ سکتے، اس لیے کسی نہ کسی سے میری شادی کروا دیں گے، لیکن جس شخص کو آپ منتخب کریں گے میرے لیے، تو کیا اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ میں آلریڈی 2 عدد نکاح کر چکی اور ایک ہوتے ہوتے رہ گیا، اوپر سے طلاق یافتہ بھی ہوں؟ یہ سب اسے بتانا ضروری نہیں، فارس نے سنجیدگی سے کہا۔ ٹھیک ہے، فرض کریں ہم یہ سب نہ بھی بتائیں، تو کیا یہ بات ساری زندگی چھپائی جا سکے گی؟ فارس خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ ناممکن ہے، ایسی باتیں کبھی نہیں چھپ سکتی۔ اگر ہم اس شخص کو یہ سوچ کر بھی سب بتا دیں کہ کسی کو دھوکے میں رکھنا گناہ ہے، تو کیا وہ چند لفظوں سے مطمئن ہو پائے گا؟ سوالیہ نگاہوں سے فارس کی طرف دیکھا اور پھر خود ہی نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، ہرگز نہیں، وہ چند لفظوں سے مطمئن نہیں ہوگا، لازماً تفصیلات جاننا چاہے گا۔ سب سے پہلے اس کے دماغ میں شکوک و شبہات جنم لیں گے۔ ضروری نہیں کہ سب جاننے کے بعد وہ میرے بارے میں پازیٹیو ہی سوچے، میرے کردار کو لے کر وہ مشکوک ہو سکتا ہے، اور اگر کوئی ایسا رشتہ مل بھی جائے جو سب کچھ جاننے کے بعد مجھے قبول کر بھی لے، تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ مجھے پہلی 2 شادیوں کا کبھی تانا نہیں دے گا؟ اس کے سوال نے فارس کو بالکل لاجواب کر دیا تھا۔ یہ گارنٹی وہ کیسے دے سکتا تھا بھلا؟ فاطمہ کی آنکھوں میں نمی چمکی۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں کہنے لگی، اعلیٰ ظرف مرد بہت کم ہوتے ہیں، ضروری نہیں میری قسمت میں کوئی اعلیٰ ظرف انسان ہی آئے جو میری زندگی کے ان تمام تاریک پہلوؤں سمیت فراخ دلی سے مجھے ایکسیپٹ کرے۔ وہ رکی، ڈبڈبائی آنکھوں سے ساکت بیٹھے فارس کی طرف دیکھا۔ بد نصیبی کی تند و تیز ہواؤں نے مجھے بہت تھکا دیا ہے بھائی، میں کسی نئے انسان کے حوالے سے رسک نہیں لینا چاہتی، مزید کسی نئے تجربے سے گزرنے کا حوصلہ نہیں ہے مجھ میں، اپنے لیے پہلے بیوہ اور پھر طلاق یافتہ کا لفظ سننے کی بھی ہمت نہیں۔ اس شخص کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ میں نے دل سے نہیں دماغ سے کیا ہے، کیونکہ شریف و با کردار لڑکیاں بار بار شوہر تبدیل نہیں کرتیں۔ اس شخص کے ساتھ رہتے ہوئے کم از کم مجھے یہ خوف تو لاحق نہیں ہوگا کہ میرے ماضی کے کسی حوالے کا وہ مجھے تانا دے گا، کیونکہ میرے سب برے حالات کا ذمہ دار وہ خود ہے، میرے ماضی کا عینی شاہد۔ اس کے ساتھ اگر میں خوش نہیں تو اپنی قسمت کا لکھا سمجھ کر مطمئن ضرور ہوں گی، مگر وہ ہمیشہ شرمندہ رہے گا مجھ سے، کبھی سر اٹھا کر میرے سامنے کھڑا نہیں ہو پائے گا۔ آنسو مومی موتیوں کی طرح اس کی بھی آنکھوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے تھے۔ کربناک وقت ذہن کی اسکرین پر پھر تازہ ہو گیا تھا۔ فارس نے اس کی تمام باتیں خاموشی سے سنی تھیں۔ اس دوران اس کا چہرہ اسپاٹ اور لب خاموش رہے تھے۔ فاطمہ نے آنکھیں رگڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ چپ چاپ کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ بھائی، اس نے خدشات میں گھر کر پکارا۔ وہ چونک کر متوجہ ہوا۔ آپ خاموش کیوں ہیں؟ اس کی خاموشی اسے پریشان کرنے لگی تھی۔ کچھ نہیں، فارس کی آنکھیں بے اختیار بھر آئیں۔ اس نے بے اختیار آگے ہو کر اس کے سر پر بوسہ دیا۔ اچھا کیا جو تم نے دل سے نہیں دماغ سے سوچا، دل تو ہوتا ہی احمق ہے، ان سب باتوں کی طرف تو میرا دھیان ہی نہیں گیا تھا، میری بہن تو مجھ سے زیادہ سمجھدار ہے، وہ نم آنکھوں سے کہہ رہا تھا، آواز بھی دکھ سے بھیگی ہوئی تھی۔ وہ کسی سوچ میں گم یک ٹک اسے دیکھے گئی۔ کیا سوچ رہی ہو فاطمہ؟ وہ اس کے اندرونی احساسات سے بے خبر پریشانی سے استفسار کر رہا تھا۔ اس نے اپنے فخر و مان کو بلند کرنے والے بھائی کی طرف دیکھا۔ اس کی جنگ لڑنے میں وہ خود کو فراموش کر بیٹھا تھا، بظاہر مضبوط اور ہمت حوصلہ دکھانے والا اس وقت بہت تھکا تھکا اور نڈھال لگ رہا تھا۔
شاید بہن کی دوری کا خیال اسے مضطرب کیے جا رہا تھا۔ کچھ نہیں بھائی، اس نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی۔ تم اپنے فیصلے سے مطمئن تو ہو نا؟ فارس نے اس کے چہرے پر اطمینان کی کوئی رمق کھوجنا چاہی۔ جی بھائی، میں اپنے فیصلے سے مطمئن ہوں، خوش ہوں۔ اس نے مسکرا کر بھائی کو تسلی دی۔ آپ مجھ سے ناراض تو نہیں نا؟ اتنی پیاری اور سمجھدار بہن سے میں ناراض نہیں ہو سکتا، وہ مسکرایا۔ تھینکس بھائی۔ ممنونیت کے احساس سے اس کی آنکھیں جل تھل ہو گئی تھیں، بھیگی آنکھوں سمیت آسودگی اور طمانینت سے مسکرائی تھی۔ اوکے، میں ان لوگوں سے بات کر لوں، وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھے میرا انتظار کر رہے ہیں۔ فارس اس کا سر تھپکتے کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ گہری سانس لے کر سوچنے لگی۔ اس فیصلے کی سب سے بڑی وجہ اس کا اپنا بھائی تھا، اور یہ بات وہ انہیں بتا نہیں سکتی تھی۔ فائزہ سکندر کے آنسو اور منت تو بہانہ بنے تھے، ورنہ یہ فیصلہ تو وہ ان کی آمد سے قبل کر چکی تھی۔ اپنی وجہ سے فارس کا جارحانہ، مرنے مارنے والا انداز دیکھ کر وہ دل ہی دل میں بری طرح ڈر گئی تھی۔ ایک خوف سا لاحق ہو گیا تھا اسے کہ کہیں اہل خان اس کے انکار سے مشتعل ہو کر اس کے بھائی کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ خود سے جڑے اس آخری خونی رشتے کو وہ کھونے کی بالکل متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ اہل خان کی پاور سے ڈر کر وہ ہاں کر بیٹھی تھی، لیکن اصل میں یہ اس کے اپنے ذہن کا بے بنیاد خوف تھا۔ وہ شخص ساری زندگی اس کے راضی ہونے کا انتظار تو کر سکتا تھا، مگر اب اسے ذرا سی بھی تکلیف پہنچانے کا نہیں سوچ سکتا تھا۔ اب وہ عشق کے اس مقام پر تھا جہاں محبوب کی رضامندی عاشق کے لیے اپنے یک طرفہ عشق سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ سوچوں کا سلسلہ بڑھنے لگا۔ وہ پریشان ہونے لگی۔ اہل خان کے ساتھ رہنے کا فیصلہ تو کر بیٹھی تھی، مگر دل میں اس کے لیے ذرا برابر بھی عزت نہ تھی۔ اس کی نظر میں وہ ایک برا انسان تھا جو شراب پیتا تھا، ناچ گانا کرتا تھا، نہ جانے کتنی ہی عورتوں کے ساتھ اس کے مراسم رہ چکے تھے۔ پھر جو پروفیشن اس کا تھا اس میں شہرت و دولت اور عزت تو سمیٹ رہا تھا، مگر فاطمہ عبد الرحمن کی نظر میں یہ کوئی حلال ذرائع آمدنی نہیں تھا۔ یہ بات اسے ٹینشن میں مبتلا کر رہی تھی۔ آخر کار یہ سوچتے ہوئے اس خیال کو اپنے ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کی کہ وہ کیوں ٹینشن لے رہی ہے بھلا، اپنے اعمال کا جواب دے تو وہ خود ہوگا۔ پھر فارس کی رضامندی ملتے ہی سکندر علی خان اور مسز سکندر ہتھیلی پر سرسوں جمانے لگے۔ وہ اسی وقت فاطمہ کی رخصتی کے لیے اصرار کر رہے تھے۔ فارس مان تو گیا تھا، تاہم زیادہ مطمئن نہیں تھا۔ آخر کار بہت سوچ سمجھ کر اس نے فاطمہ کی سیفٹی کے لیے اہل خان کے سامنے ایک شرط رکھی۔ اس کے تمام ذاتی اثاثے، تمام پراپرٹی فاطمہ عبد الرحمن کے نام لکھ کر دینے کی شرط۔ وہ اپنی بہن کی سیکیورٹی چاہتا تھا تاکہ کل کلاں کو وہ اسے چھوڑنے کا نہ سوچ سکے۔ فاطمہ کی طرح اسے بھی خدشات لاحق تھے کہ شوبز والوں کی شادیاں زیادہ دیر چلتی نہیں۔ وہ رسک نہیں لینا چاہتا تھا، اس لیے اس نے یہ شرط رکھی۔ یہ ڈیمانڈ اس نے صرف اور صرف اپنی بہن کے تحفظ کی خاطر کی تھی، کسی لالچ کے تحت نہیں۔ اگرچہ ان کی طرح ارب پتی نہیں تھا، مگر دولت کی کمی اسے نہیں تھی۔ اپنا بزنس کرتا تھا، اپنی پراپرٹی کا ایک معقول حصہ وہ اپنی بہن کے نام کر چکا تھا۔ فارس عبد الرحمن نے عقل مندی کا کام کیا تھا۔ اگر اہل خان کبھی فاطمہ کو ڈیورس دیتا تو اس کی تمام دولت جو اربوں مالیت کی تھی فاطمہ کی تحویل میں چلی جاتی، لیکن وہ اس دولت کو اپنے مصروف میں بھی نہ لاتی بلکہ خیراتی اداروں کو دے دیتی، لیکن اہل خان کنگال ہو جاتا۔ فارس کی شرط سن کر وہ بلا چو چراں کیے فوراً ہی راضی ہو گیا تھا۔ فاطمہ عبد الرحمن کے لیے وہ اپنا سب کچھ لٹانے کو تیار تھا۔ وکیل نے کاغذات تیار کیے تو اس نے خوشی خوشی سائن کر دیے۔ اپنی تمام دولت کا بلا شرکت غیرے اسے مالک بنا دیا۔ اگرچہ سکندر علی خان فارس کی اس شرط سے کچھ خائف ضرور تھے، تاہم بیٹے کی خوشی کی خاطر خاموش ہو گئے تھے۔ خود فاطمہ کو بھی اگرچہ فارس کا یہ اقدام پسند نہیں آیا تھا، لیکن وہ بھائی کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے خاموش رہی۔ تمام معاملات طے ہوئے تو اس کی رخصتی کا وقت آ پہنچا۔ فارس کے گلے لگ کر وہ اتنا روئی کہ ساتھ کھڑے افراد کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ اہل خان تو اسے پا کر گویا ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ اتنے دنوں سے جس پریشانی اور اداسی نے اس کے چہرے کا احاطہ کر رکھا تھا ایک دم سے غائب ہو گئی تھی۔ چہرہ کھل اٹھا تھا، رونق لوٹ آئی تھی، چمک بحال ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے کی وجاہت تو شادابی میں مزید سرخیوں کا اضافہ ہو گیا تھا۔ بلو پینٹ پر ریڈ شرٹ پہنے، خوبصورت ہیئر سٹائل بنائے
اپنے دلکش نقوش کے ساتھ وہ بے حد ہینڈسم، پرکشش و چارمنگ لگ رہا تھا۔ ہنستا مسکراتا، ہر ٹینشن سے بالکل آزاد دکھ رہا تھا۔ اس کا شمار ان دلکش مردوں میں ہوتا تھا جن کے آگے حسین اور خوبصورت کے لفظ بھی کم پڑ جاتے تھے۔ فلم انڈسٹری میں اگر وہ اتنا کامیاب تھا تو اس کی سب سے پہلی اور بڑی وجہ اس کی یہ سحر انگیز شخصیت اور بے مثال وجاہت تھی۔ اس کے دونوں چھوٹے بھائی اگر اس جتنے کامیاب اداکار نہیں تھے تو وجہ یہی تھی کہ وہ اس کی طرح متاثر کن شخصیت کے مالک نہیں تھے، نہ اس جتنی بہترین ایکٹنگ کر سکتے تھے۔ فلم انڈسٹری میں کامیاب ہونے کے لیے اچھی ایکٹنگ کے ساتھ اچھی شکل و صورت اور پرسنالٹی کا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے، ورنہ خالی خولی ایکٹنگ کے بلبوتے پر کامیاب ہونے والے اداکار بہت کم ہوتے ہیں، جبکہ وہ ایکٹنگ اور وجاہت دونوں میں نمبر 1 چلا رہا تھا۔ انڈسٹری کے تمام ہیروز کے مقابلے میں اس کی فین فالوئنگ بوائز اور گرلز دونوں میں سب سے زیادہ تھی، چونکہ لاکھوں گرلز کے دلوں کی دھڑکن تھا۔ ایسے میں اب اس کی شادی کی خبر کا منظر عام پر آنا یقیناً بہت بڑا دھماکہ ہوتا، بہت سے دل ٹوٹتے، مگر وہ فی الحال اس خبر کو میڈیا اور پبلک سے مخفی رکھنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ جب تک شادی کی باقاعدہ ایک بڑے پیمانے پر تقریب کا اہتمام نہ ہو جاتا، اگر یہ خبر وقت سے پہلے لیک ہو جاتی تو میڈیا نے دھاوا بول دینا تھا، اس کے گھر کے باہر ڈیرا ڈال کر بیٹھ جانا تھا۔ سکندر علی خان اس سے اسی بارے میں ڈسکشن کر رہے تھے۔ وہ بہت سرشار سے ڈرائیونگ کرتا ان کی باتوں پر اظہار خیال کر رہا تھا۔ گاہے بگاہے مرر سے بیک سیٹ پر فائزہ سکندر کے بازو کے گھیرے میں بیٹھی فاطمہ پر بھی نظر ڈال رہا تھا۔ وائٹ ستاروں سے مزین دوپٹے کے حالے میں اس کا پرنور چہرہ چاند کی مانند دمک رہا تھا۔ رخصتی کے وقت جب وہ تیار ہو کر اپنی بھابھی کے ہمراہ باہر آئی تو وہ اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ سفید کلر کے پاؤں کو چھوتے ستاروں سے جھلملاتے ہوئے فراک میں وہ کوئی کوہ کاف سے اتری پری لگ رہی تھی۔ ہلکا سا نفیس وائٹ کلر کا جیولری سیٹ بھی پہنا ہوا تھا۔ وائٹ نگوں والا نیکلس اور وائٹ ٹاپس نظر آ رہے تھے۔ جیولری کی دمک اس کی آنکھوں سے مشابہ تھی۔ دوپٹے کو سلیقے سے سر پر لیے وہ نگاہیں جھکائے خاموش بیٹھی تھی۔ چہرے پر کوئی تاثر، کوئی جذبہ نہ تھا۔ شہد رنگ ریشمی بالوں کی لٹیں بھی دوپٹے سے جھانک رہی تھیں۔ آہل خان کی نگاہیں بار بار شیشے کی طرف اٹھ رہی تھیں، لیکن اس نے ایک بار بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ غیر ارادی طور پر منتظر تھا اس کی ایک نگاہ کے لیے، گو کہ اچھی طرح اندازہ تھا اسے کہ وہ دل سے اس کے لیے راضی نہیں ہوئی تھی۔ یقیناً اس کی موم کی منتوں سماجتوں نے ہی اس کا دل موم کیا تھا۔ وہ بھی اپنی ماں کی طرح اس کا احسان مند تھا۔ بیٹے کی طرح ماں بھی مسرور سی لگ رہی تھی۔ فاطمہ انہیں بہت پسند آئی تھی۔ مستقبل میں یقیناً وہ ان کی لاڈلی اور فیورٹ بہو ثابت ہونے والی تھی۔ پہلی دونوں بہوئیں اپنی بولڈنس کی وجہ سے انہیں کچھ خاص پسند نہیں تھیں، تاہم ان کے لیے وہ روایتی ساس والا نعت بغض بھی ان کے اندر نہیں تھا۔ وہ ان ساسوں میں سے نہیں تھیں جنہیں بہو پسند نہ ہو تو وہ ان سے لڑتی جھگڑتی ہیں، ان کا جینا جنن کر دیتی ہیں۔ وہ بہت مختلف مزاج کی حامل خاتون تھیں۔ بہوئیں اگر انہیں پسند نہیں آ سکی تھیں تو کیا ہوا، بیٹوں کو تو پسند تھیں، پھر وہ کیوں اعتراض کرتی بھلا؟ یہی بات سوچ کر وہ مطمئن رہتی، کبھی ان دونوں کو کسی بھی بات یا کام پر روکا ٹوکا نہیں تھا۔ دونوں کے ساتھ نارملی بیہیو کرتی، بس زیادہ گھلتی ملتی نہیں تھی ان کے ساتھ۔ مگر یہ بہو انہیں دل و جان سے پسند آئی تھی۔ کار وائٹ گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ سر سبز بے تحاشا وسیع و عریض لان کے وسط میں سفید رنگ کا بلند و بالا محل بڑی شان و طمطراق سے کھڑا تھا۔ اس کی نگاہیں خیرہ ہونے لگی تھی۔ وہ محل تھا، بہت بڑا، بہت خوبصورت، سفید پھولوں سے ڈھکا ہوا۔ پورٹیکو میں کھڑی گاڑیوں کی لمبی لائن مکینوں کی دولت و امارات کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ ڈرائیور نے گاڑی روکی تو سکندر علی خان نے گاڑی سے اتر کر خود بہو کی سائیڈ والا دروازہ کھولا۔ فائزہ سکندر اس کا ہاتھ پکڑ کر کار سے باہر نکل آئیں۔ پورٹیکو عبور کر کے وہ جیسے ہی سنگ مرمر سے بنی روش پر پہنچے تو قطار میں کھڑے ملازمین نے اس پر پھول نچھاور کیے۔ سب کے چہروں پر تجسس اور اشتیاق تھا۔ یہ بات ابھی صرف گھر کے ملازمین کو ہی معلوم تھی۔ انہیں سختی سے منع کیا گیا تھا کہ فی الحال اس بات کی بھنک میڈیا کو نہیں پڑنی چاہیے، وہ خود ہی کچھ دنوں میں اناؤنس کریں گے۔ اس کے دائیں طرف فائزہ سکندر تھیں جنہوں نے اس کا ہاتھ بڑی نرمی اور محبت سے تھام رکھا تھا۔ بائیں طرف سکندر علی خان تھے، جبکہ وہ شخص پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔
جس کے حوالے سے اسے یہاں لایا گیا تھا۔ ویلکم بھابھی۔ ایک خوبرو سا نوجوان سیڑھیاں اتر کر اس کے روبرو آیا اور بڑے خلوص سے اس کے سامنے سر خم کیا۔ یہ عبیر ہے، میرا تیسرا نمبر والا بیٹا، فائزہ سکندر نے تعارف کروایا۔ اس نے سرسری نظر ڈالتے ہوئے سر ہلا دیا۔ فائزہ سکندر اسے ساتھ لیے سیڑھیاں چڑھتے مختلف کمروں اور راہداریوں سے گزر کر ایک روم میں لائیں تو وہ گھبرا اٹھی۔ کہیں وہ اسے آہل کے روم میں تو نہیں لے آئیں؟ مگر اس وقت وہ مطمئن ہو گئی جب انہوں نے ایک ماں کی طرح اس کا ماتھا چومتے ہوئے شفقت بھری لہجے میں کہا، بیٹا تم یقیناً ابھی اپسیٹ ہو، اسی لیے میں نے تمہارے لیے الگ کمرہ سیٹ کروایا ہے۔ مطمئن ہو کر تم یہاں رہو، فی الحال آرام کرو، میں ملازمہ کے ہاتھ کچھ کھانے کو بھجواتی ہوں۔ یہ انٹر کام لگا ہوا ہے، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو اسی پر بتا دینا، ٹھیک ہے؟ اور پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں، یہاں اس کمرے میں میرے علاوہ کوئی نہیں آئے گا۔ اس کا گھبرانا وہ نوٹ کر چکی تھی، تبھی نرمی سے اس کا گال تھپتھپاتے تسلی دی۔ فاطمہ نے ان کی طرف دیکھا، ان کے چہرے پر بڑی نرمی و گداز پن تھا، چاند کی روشن کرنوں کی مانند شفقت، محبت اور حلاوت تھی اس کے لیے۔ بے اختیار اس کا دل ان کی طرف کھنچا تھا۔ وہ اسے پیار کر کے چلی گئیں تو وہ کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ اس کے گھر کے اپنے کمرے سے یہ کافی بڑا تھا۔ اعلیٰ فرنیچر، بہترین پردے، امپورٹڈ وال ٹو وال کارپٹ سے ڈیکوریٹڈ کمرہ، پنک اور گولڈن شیڈز کا خوبصورت بیڈ کور بے شکن تھا۔ روم میچنگ کی وجہ سے بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا۔ کچھ دیر وہ طائرانہ نگاہوں سے جائزہ لیتی رہی، پھر سینڈل اتار کر ریک میں رکھے، دروازہ لاک کیا، بالوں سے کیچڑ نکال کر سائڈ ٹیبل پر رکھ کر وہ دراز ہو گئی۔ گو کہ اچھے جذبات لے کر وہ یہاں نہیں آئی تھی، صرف کمپرومائز کرنے آئی تھی، مگر فائزہ سکندر کا رویہ اسے تھوڑا بہت متاثر کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ پھر رات تک گھر کے تمام افراد سے وہ متعارف ہو چکی تھی، جن میں اہل کے بھائیوں کے علاوہ ان کی بیویاں بھی شامل تھیں۔ اکلوتی نند فاریہ سے اس کی ویڈیو کال پر بات ہوئی تھی، وہ بہت خوش لگ رہی تھی نئی بھابھی کو دیکھ کر، جبکہ فاطمہ نے اس سے خاصے خشک انداز میں بات کی۔ زین کی بیوی ماریہ اسے عبیر کی بیوی لیزا کی نسبت معقول حلیے اور معقول اخلاق والی لگی، جبکہ لیزا عبیر کی تو ڈریسنگ دیکھ کر وہ حیرت زدہ رہ گئی تھی۔ ٹخنوں سے کافی اونچی تنگ سی ٹائٹس، چھوٹی سی فٹنگ والی شرٹ جس میں سے ذرا سا ادھر ادھر ہونے پر پیٹ صاف نظر آتا۔ نہ جانے کیسے رہتی تھی وہ اس طرح کے کپڑے پہن کر گھر کے مردوں کے سامنے، اور گھر کے مرد بھی کیسے بےغیرت ہیں، کچھ کہتے کیوں نہیں ہوں گے اسے، وہ سوچ رہی تھی۔ پھر خیال آنے پر طنزیہ مسکراہٹ لبوں پر آئی۔ اوہو، میں بھی کیا سوچ رہی ہوں، لبرل مائنڈڈ فلمی فیملی ہے یہ، بھلا کیوں اعتراض کریں گے گھر کی عورتوں کی ایسی ڈریسنگ پر؟ پھر اسے یاد آیا لیزا عبیر تو ماڈل ایکٹریس تھی غالباً۔ ایک بار ان کی فیملی کے بارے میں وہ اخبار میں پڑھ رہی تھی تو وہاں عبیر سکندر خان کی بیوی کے حوالے سے لکھا ہوا تھا کہ وہ فلموں میں کام کرتی ہے۔ یہاں آئے اسے 5 دن گزر گئے، وہ ابھی تک اسی ایک کمرے تک محدود تھی، کھانا وغیرہ بھی کمرے میں ہی کھاتی تھی، ڈائننگ ٹیبل پر جانا تو دور، وہ کمرے سے نکلنے پر راضی ہی نہیں تھی۔ فائزہ سکندر نے بہت بار پیار سے نرمی سے سمجھایا، اصرار کیا، مگر وہ نہیں مانی تو وہ چپ ہو گئیں۔ وہ اب اس کی خوشی چاہتی تھی، کسی بھی بات کے لیے مجبور نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شاید وہ آہل کی وجہ سے روم سے باہر آنے سے کتراتی تھی، انہیں یہی وجہ لگی، مگر ایسا کب تک چلتا کہ وہ یوں ہی ایک کمرے میں بند رہتی؟ انہوں نے اپنے شوہر سے ڈسکس کیا تو ان دونوں کا مشترکہ فیصلہ یہ طے پایا کہ ان کی شادی اناؤنس کر کے ایک تقریب منعقد کی جائے اور اس کے بعد اسے باقاعدہ طور پر آہل کے کمرے میں شفٹ کیا جائے، تاکہ وہ خود کو مہمان یا الگ تھلگ سمجھنے کے بجائے گھر کا فرد سمجھے۔ اگرچہ سکندر علی خان بھی کئی بار اس کے پاس جا کر پیار سے نرمی سے کہہ چکے تھے کہ وہ خود کو خان کی فرد سمجھے، یوں اکیلی روم میں بند نہ رہے، باہر نکلے، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے، گھلے ملے۔ وہ اس گھر کی سب سے بڑی بہو ہے، مگر ان سب باتوں کو اس نے صرف خاموشی سے سنا تھا، عمل کیا نہیں تھا۔ فارس اور فضا بھی 3 بار آ کر اسے مل گئے تھے۔ خان فیملی کی طرف سے بڑا پروٹوکول، بڑی عزت دی گئی تھی انہیں۔ سکندر علی خان اور ان کی مسز نے فارس اور فضا کو بلا کر ان سے باقاعدہ مشورہ کر کے ولیمے کی تقریب منعقد کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ بہت مسرور انداز میں گنگناتے ہوئے وارڈروب سے پہننے کے لیے ڈریس سلیکٹ کر رہا تھا۔ پچھلے 1 ہفتے سے وہ شوٹ کے سلسلے میں دبئی میں تھا۔ فاطمہ اس کی زندگی میں واپس آئی تو وہ مطمئن ہو کر اپنے کام کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ آج شام کی فلائٹ سے ہی وہ واپس آیا تھا۔
میڈیا میں اس کی شادی کی افواہوں کی وجہ سے کھلبلی سی مچی ہوئی تھی، اگرچہ بہت رازداری برتنے کے باوجود بھی یہ خبر لیک ہو گئی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے تمام ٹی وی چینلز اور سوشل میڈیا پر سب سے بڑی خبر کے طور پر یہی خبر چل رہی تھی، مگر تاحال خان فیملی کی طرف سے اس خبر کے حوالے سے تردید یا تصدیق نہیں کی گئی تھی۔ آج ایک پریس کانفرنس کے ذریعے وہ اپنی شادی کا اعلان کرنے والا تھا۔ خان ہاؤس میں اس کی شادی کی تقریب کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ فاریہ بھی اپنے سسرال والوں کے ساتھ پہنچ چکی تھی۔ ملکی اور غیر ملکی مہمانوں کا سلسلہ بھی کل سے شروع ہونے والا تھا۔ پہلے صرف ولیمے کی تقریب بڑے پیمانے پر منعقد کی جا رہی تھی، مگر پھر فاریہ نے مہندی کی تقریب کے لیے شور مچا دیا تھا۔ فارس کو پتہ چلا تو اس کا کہنا تھا کہ اپنی بہن کو وہ اپنے گھر لے جائے گا۔ یہ تقریب ان کے گھر ہوگی، مگر سکندر علی خان نے سب کے کہنے پر بڑے سبھاؤ سے سمجھایا، بلکہ درخواست کی کہ ان کے بہت زیادہ مہمان آ رہے ہیں، میوزک کا بھی پروگرام ہے، یہ تقریب خان پیلس میں منعقد ہو تو زیادہ بہتر رہے گا۔ بعد نخواستہ فارس مان گیا تھا۔ پریس کانفرنس کے لیے وہ تیار ہو کر اپنے روم سے نکلا تو سیڑھیوں کی طرف اس کے بڑھتے قدم یکدم رک گئے۔ ادھر ادھر دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ سامنے ہی وہ کمرہ تھا جہاں وہ اپسرا رہائش پذیر تھی، جس کے تمام جملہ حقوق کو اپنے نام لکھوا چکا تھا۔ پچھلے ایک ہفتے سے وہ اس کے گھر میں تھی، مگر وہ اسے دیکھ نہیں پایا تھا۔ خود میں بھی ہمت نہیں تھی اس کے کمرے میں جانے کی، اور فائزہ سکندر نے بھی منع کیا ہوا تھا کہ فی الحال وہ مینٹلی اپسیٹ ہے، سو وہ اس کے سامنے نہ جائے۔ اتنے دنوں سے وہ صبر کر رہا تھا، مگر آج اس کا دل اچانک مچلنے لگا تھا اس کے دیدار کے لیے، سو وہ خود کو روک نہیں پایا اور اس کے روم کے دروازے پر آ کھڑا ہوا۔ دستک کے لیے ہاتھ بڑھایا، پھر یہ سوچ کر رک گیا، بیوی کے روم میں کیا دستک دے کر جانا۔ اس وقت اس کے دل کی حالت بالکل ویسے ہو رہی تھی جیسے کسی دلہن کی اپنے دولہا سے ملتے وقت ہوتی ہے۔ اس نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا، وہ لاک نہیں تھا، کھلتا چلا گیا۔ سامنے ہی وہ ڈریسنگ مرر کے آگے اپنی ریشمی زلفیں سلجھا رہی تھی۔ اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر بری طرح چونکی، برش ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ وہ اس کے بہت قریب آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کے لباس سے اڑتی مدہوش کن مہک اس کے ارد گرد چھانے لگی۔ وہ بہت گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس لمحے وہ اس کی تمام نفرت و ناراضگی بھولے بس اسے نہارنے میں مصروف تھا۔ گلابی اور بلو کمبینیشن کی کلیوں والی فراک چوڑی دار پاجامے میں ملبوس تھی، سلک کا دوپٹہ ایک کندھے پر تھا۔ اس کی نظروں سے سٹ پٹا کر وہ دوپٹے کو کندھے پر پھیلا چکی تھی۔ چمکتے ہوئے سرخ و سفید چہرے پر شاکنگ پنک لپسٹک سحر طراز حسن لیے ہوئے تھی۔ اس کا یہ سندر روپ، دلکش مکھڑا، اپسراؤں جیسا حسن، آئل خان کا دل گویا اس کے قدموں میں آ کر دھڑکنے لگا تھا۔ نگاہوں کے زاویے گویا خود بخود ہی بہکنے لگے تھے۔ بے اختیار اس کا دل اسے چھو کر دیکھنے کو مچلنے لگا۔ وہ اشتیاق بھرے انداز میں دیکھتا تھوڑا مزید قریب ہوا تو وہ گھبرا کر پیچھے ہو گئی۔ میرے روم میں کیوں آئے ہیں آپ؟ لہجے میں سختی، حیرانی اور ناگواری واضح تھی۔ وہ اس کی نگاہوں سے سخت خائف ہو رہی تھی۔ اسے خود کو بے باکی سے دیکھتا پا کر وہ بری طرح جھنجھلانے لگی تھی۔ میری وائف تو میرے روم میں آتی نہیں، میں نے سوچا میں ہی اس کے روم میں چلا جاتا ہوں۔ وہ بڑے دلکش انداز میں مسکرایا۔ سرخ و سفید چہرے پر وجاہت و تازگی تھی۔ فاطمہ کے ماتھے پر بل پڑے۔ بہت حسین لگ رہی ہو، مخمور لہجے میں کہتے ہوئے اس کے دمکتے ہوئے سرخ گال کو اپنی انگلیوں سے چھوا۔ فاطمہ کو جیسے اس کے لمس سے کرنٹ لگا، بجلی کسی تیزی سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ ڈونٹ ٹچ می اگین، وہ چہرے پر غیظ و غضب لیے نفرت بھرے لہجے میں پھنکاری۔ وہ گنگ سا اسے دیکھنے لگا۔ بھول گئے اپنی بات؟ کیا کہا تھا آپ نے کہ آپ کو صرف میرا ساتھ چاہیے، کوئی ڈیمانڈز نہیں ہوں گی آپ کی، اور اب اپنی دسترس میں دیکھ کر اپنی ہوس پر قابو نہیں رکھ پا رہے؟ وہ بولی نہیں، زہر خند انداز میں غرائی تھی۔ ایک بھرپور تماچا پڑا تھا اس کے کردار کے حوالے سے۔ ذلت کے احساس سے عائل خان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ کسی غلط نیت سے نہیں چھو رہا تھا اسے، بس دل کی ننھی سی خواہش پر ذرا سا چھوا تھا، مگر وہ تو جیسے بھپر اٹھی تھی۔ تم غلط سمجھ رہی ہو، میں تو صرف… اس نے اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کی کوشش کی، مگر وہ اس کی بات کاٹ کر غصے سے بولی، کیا میں تو صرف چھو کر تسکین حاصل کرنا چاہ رہے تھے نا؟ آپ کی ہوس پرست ذہنیت کا اچھی طرح اندازہ ہے مجھے۔ دل نہیں بھرتا سارا دن پردے پر اور پردے کے پیچھے عورتوں کو چھو چھو کے۔ اتنے ہوس پرست کیوں ہوتے ہیں یہ فلمی ایکٹرز؟ وہ کاٹ دار انداز میں بولی، نگاہوں میں حقارت تھی، تضحیک آمیز لہجہ تھا اس کا۔ وہ جیسے کٹ کر رہ گیا تھا، زخمی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ بہت سخت الفاظ تھے اس کے۔ اگرچہ فاطمہ عبد الرحمن کے معاملے میں اس کی نیت اب بالکل صاف تھی، مگر وہ اسے بد نیت، بیڈ کریکٹر سمجھتی تھی۔ وہ کچھ پل بے بسی سے اس کی نفرت بھری نگاہوں میں دیکھتا رہا، پھر گہری سانس لے کر گویا ہوا، تم سے محبت کی ہے میں نے،
اس بے اختیاری جذبے کے آگے بے بس ضرور ہوا ہوں، مگر نفس پر کنٹرول ہے، رکھ سکتا ہوں۔ تم مجھ سے چاہے جتنی نفرت کرتی رہو، کبھی میری محبت میں کھوٹ نہیں پاؤ گی۔ میری سچی، پاک اور بے غرض محبت کی چاہے جتنی توہین تذلیل کرو، میں سب کچھ برداشت کر لوں گا، مگر صرف ایک چیز ہے جو میں برداشت نہیں کر سکتا، اور وہ ہے تم سے دوری۔ تم میری زندگی میں آ گئی ہو، میرے گھر میں موجود ہو، میرے لیے یہی بہت ہے۔ تمہیں اپنی زندگی میں لانے کے لیے کانٹوں پر برہنہ پاؤں چلا ہوں۔ تم جب مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی، بتا نہیں سکتا کیا حالت ہوئی تھی میری۔ پھر اس دن جب تم نے مجھے نامراد واپس لوٹایا تھا تو میرا دل چاہتا تھا پوری دنیا کو آگ لگا دوں اور خود بھی مر جاؤں، مگر وہ سانس لینے کو رکا۔ خیر، بے فکر رہو، اپنے کال کا پکا ہوں، کبھی بدنیتی بے ایمانی کا مرتکب نہیں پاؤ گی مجھے۔ ویسے بھی تم اتنی صاف و شفاف ہو، اب میرا دل بالکل نہیں چاہتا تمہیں ذرا سا بھی چھو کر میلا کروں۔ جانتا ہوں کردار کے لحاظ سے میں تمہارے بالکل قابل نہیں ہوں، نہ تم مجھ پر اور میری محبت پر بھروسہ کرتی ہو، مگر بس اتنی درخواست کرتا ہوں، مجھے کبھی چھوڑ کر مت جانا۔ بے شک نفرت کر لو، میں سہ لوں گا، مگر میرا ساتھ کبھی مت چھوڑنا۔ وہ بہت افسردہ اور ملول سا ہو کر کہہ رہا تھا۔ اس کے لہجے میں سچی محبت کی کلیاں کھلی ہوئی تھیں، نگاہوں میں جذبوں کی شمع روشن تھی، اور انداز سے ہی جنون خیز عشق کی دیوانگی جھلک رہی تھی۔ مگر فاطمہ عبد الرحمن اس کی ان تمام باتوں سے قطعی متاثر نہیں ہوئی تھی، نہ چہرے پر نرمی کا کوئی تاثر ابھرا تھا، ہنوز وہی پتھریلے تاثرات تھے۔ اب کیا فائدہ تھا، وہ اس کی نظروں میں اپنا اعتبار کھو چکا تھا، وہ اس پر یقین کرنے کو قطعی تیار نہیں تھی۔ مجھے آپ کی ان جھوٹی فضول باتوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، اپنا ٹائم اور یہ قیمتی جذبات مجھ پر برباد مت کریں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لہٰذا مہربانی کر کے اپنے آنے کی وجہ بیان کریں۔ اس نے نگاہیں اٹھائیں مگر اس کی طرف دیکھنے سے گریز کرتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ اس کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا۔ آئی ایم سوری، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں کسی تسکین کے ارادے سے یہاں نہیں آیا تھا۔ موم نے کہا تھا مجھے تم سے بات کرنے کو، وہ چاہتی ہیں ہم دونوں دبئی جا کر ویڈنگ ڈریس تمہاری اپنی پسند سے لے آئیں، باقی تو کوئی بھی چیز تم نے اپنی پسند کی نہیں لی، کم از کم ڈریس ہی اپنی پسند سے لے لو۔ اس کی تمام سخت باتوں کو اگنور کیے وہ بڑے ہلکے پھلکے انداز میں خلوص سے آفر کرنے لگا۔ فاطمہ نے حیرانی سے اسے دیکھا، بڑا عجیب بندہ تھا، اتنی بے عزتی کے باوجود بھی توقع کر رہا تھا کہ اس کے ساتھ شادی کی شاپنگ کرنے دبئی چلے گی۔ اس کے ماتھے کے بل مزید گہرے ہونے لگے۔ میری کوئی پسند نہیں، اب چاہے آپ ساری دنیا بھی لا کر میرے قدموں میں ڈھیر کر دیں، مجھے کچھ بھی پسند نہیں آئے گا۔ میرے اندر اب صرف ناپسندیدگی ہی ناپسندیدگی بھری ہے، تلخ لہجے میں کہتی وہ واش روم میں چلی گئی تھی۔ وہ کھڑا اس کے لفظوں پر غور کر رہا تھا۔ رات ہی تو موم نے اسے کہا تھا وہ چاہتی ہیں کہ شادی کا ڈریس وہ اپنی مرضی سے لے، کیونکہ بری کے تمام ملبوسات اس کے لیے انہوں نے اور فاریہ نے ہی منتخب کیے تھے۔ وہ ٹھنڈی سانس لیتا کمرے سے نکل گیا۔ کچھ دیر بعد وہ واش روم سے نکلی تو اسے نہ پا کر اطمینان کی سانس لی، ورنہ اس کی موجودگی میں وہ کنفیوز ہو گئی تھی۔ اپنی کنفیوژن کو اس نے غصے کی اوٹ میں چھپایا تھا۔ وہ جانتی تھی فائزہ سکندر نے اسے یہ بات کہی ہوگی، کیونکہ اسے بھی انسسٹ کر چکی تھی کہ کم از کم شادی کے ایونٹ کا ڈریس تو اپنی مرضی سے لے لو، اگرچہ انہوں نے مشہور ترین ڈیزائنر سے اس کے لیے ملبوسات تیار کروائے تھے۔ اس سلسلے میں فاریہ پیش تھی، وہ خود بھی ایک بہت اچھی فیشن ڈیزائنر تھی، ورجینیا میں اپنی فیشن ڈیزائننگ کمپنی چلا رہی تھی۔ دونوں ماں بیٹی بہت خلوص سے اصرار کرتی رہی تھیں کہ وہ اپنی پسند کے ڈیزائن سلیکٹ کرے۔ ڈیزائنرز کو گھر پر بلایا گیا مگر فاطمہ نے کوئی دلچسپی نہیں دکھائی، تو مایوس ہو کر ماں بیٹی نے خود ہی اس کے لیے اپنی پسند سے شاپنگ کی۔ قیمتی و خوبصورت ملبوسات کے ایک انبار کا آرڈر دیا گیا تھا اس کے لیے۔ فضا نے دیکھا تو آہستہ سے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ وہ آج صبح ہی ملنے آئی تھی اس سے۔ یار فاطمہ، مجھے نہیں لگتا اگلے 5 سالوں تک تمہیں کپڑے خریدنے کی ضرورت پڑے گی، تم بہت لکی ہو، اللہ ایسی فراغ دل سانس نند ہر کسی کو دے، اس نے حسرت سے کہا تھا۔ جواباً فاطمہ نے خفگی سے دیکھا۔ میں بری نند ہوں کیا؟ فضا کی بات اس کے دل پہ لگی تھی۔ نہیں میری جان، تم تو بہت اچھی نند ہو، اور تمہیں تو میں نند نہیں بہن سمجھتی ہوں۔ اس نے ہنس کے اسے گلے سے لگایا تھا۔ فارس روزانہ اس کے پاس چھوڑ جاتا تھا اسے۔ اس کی شادی کی تیاریاں دیکھ کر وہ اپنے آنسوں پر قابو نہیں رکھ پا رہی تھی۔ کتنی ہی بار حسرت آمیز لہجے میں کہا، کاش ارتضیٰ اتنی جلدی نہ جاتا تو آج کتنی خوش ہوتی میں تمہیں اپنے بھائی کی سنگت میں دیکھ کر، پھر ٹھنڈی آہ بھر کر رہ جاتی۔ اس کی زندگی ہی اتنی لکھی تھی، تم اس شخص کا مقدر تھی۔ ارتضیٰ نہ صحیح اہل خان اور فاطمہ عبد الرحمن کی مہندی کی تقریب ہو رہی تھی۔ مہندی کی تقریب میں صرف گھر والے اور بےحد قریبی عزیز مدعو تھے۔ مہندی کے ایونٹ کے اگلے روز ڈائریکٹ ولیمے کا ایونٹ تھا۔
جس کے لیے شہر کا سب سے معروف اور مہنگا نور محل نامی میرج ہال بک کیا گیا تھا۔ آج کی اس تقریب کے لیے بہت ہی خوبصورت لائٹنگ کی گئی تھی۔ خان پیلس کا گوشہ گوشہ جگمگا رہا تھا۔ برقی لائٹ سے در و دیوار کے علاوہ وسیع و عریض لانز میں لگے پودوں اور درختوں پر بھی خوبصورت کمکے جگمگا اٹھے تھے۔ مہمانوں کی آمد و رفت شروع ہو چکی تھی، جن میں سنگرز، ڈھولک، ڈفلی، طبلے والے سب آئے ہوئے تھے۔ بلیک شلوار سوٹ پر یلو واسکٹ اور گلے میں یلو پھولوں کی مالا پہنے مہمانوں کے درمیان سٹیج پر وہ بہت خوش باش سا بیٹھا ہوا تھا۔ ایک مستقل مسکراہٹ اس کے دلکش چہرے پر سجی ہوئی تھی۔ دائیں جانب اصفہان اور بائیں جانب احمر تھا۔ ان کے گلے میں بھی پیلے پھولوں کی مالائیں تھیں۔ آج کی اس تقریب میں میڈیا کو مدعو نہیں کیا گیا تھا۔ گیٹ پر بھی سخت سیکیورٹی کے انتظامات تھے تاکہ کوئی میڈیا پرسن چوری چھپے اندر داخل ہونے کی کوشش نہ کر سکے۔ سب لوگ میوزک سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ احمر اور اصفہان دونوں اس سے چھیڑ چھاڑ کر رہے تھے۔ دونوں بھائیوں کے نقوش میں خاصی شباہت تھی۔ کچھ فاصلے پر بیٹھے ابراہیم خان اپنے دونوں بیٹوں کو گاہے بگاہے محبت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ خواتین والے حصے میں بھی زبردست سنگیت کا اہتمام تھا۔ فاریہ کی کچھ کزنوں نے ڈھولکی سنبھالی ہوئی تھی، چیخ چیخ کر اپنی آواز کا فن پیش کر رہی تھیں۔ سب پیلے اور گرین شراروں اور فراکس میں ملبوس تھیں۔ ماحول میں مہندی، موتی اور گلاب کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ دولہا دلہن کو بٹھانے کے لیے بڑا ہی خوبصورت سٹیج تیار کیا گیا تھا، جس میں پیلے مصنوعی پھولوں کی لڑیوں سے ڈیکوریشن کی گئی تھی۔ تقریب زور شور سے جاری تھی۔ پیلے غرارہ سوٹ اور پیلے کرن لگے دوپٹے میں اس کا دلکش، ہوش ربا، دلنشین حسن مزید نکھر گیا تھا۔ بیوٹیشین اسے تیار کر چکی تھی اور اس کی تعریفوں میں رطب اللسان تھی۔ جب فضا اس کے کمرے میں آئی، فاطمہ، تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے۔ ان کے انداز میں ایک ایکسائٹمنٹ تھی۔ فاطمہ چونک کر انہیں دیکھنے لگی۔ آ جاؤ بھائی، کہنے کے ساتھ ہی انہوں نے دروازے کی طرف منہ کر کے کسی کو آواز لگائی۔ فاطمہ کی پرتجسس نگاہیں بھی دروازے کی طرف اٹھیں۔ آنے والی شخصیت کو دیکھ کر وہ بے اختیار کھڑی ہو گئی۔ حیرت اور خوشی کی زیادتی سے گنگ وہ جہاں کی تہاں کھڑی رہ گئی۔ مقابل کے چہرے پر بھی یہی تاثرات تھے۔ ارے بھائی، یوں ہی ایک دوسرے کو دیکھتے رہنا ہے، ملنا نہیں کیا؟ فضا انہیں ساکن کھڑا دیکھ کر مسکرائی۔ دونوں کی آنکھیں چھلکیں۔ اگلے ہی پل وہ ایک دوسرے سے لپٹی رو رہی تھیں۔ پورے 1.5 سال بعد وہ دونوں ایک دوسرے سے مل رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد جب ایموشنل سین ختم ہوا تو فاطمہ نے آنسو بہاتے ہوئے اس سے اپنی پرانی باتوں اور رویوں کی معافی مانگی۔ جواباً حورین نے بڑی فراخ دلی سے اسے معاف کر دیا۔ اس نے فاطمہ سے کوئی شکوہ گلہ نہیں کیا، بس اس کی شادی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ اس کی 1.25 سالہ بیٹی بھی ساتھ تھی۔ فضا اور فارس کی حورین کے شوہر شایان سے ملاقات لندن میں ہوئی تھی۔ شایان ارتضیٰ کا دوست تھا، اس کی ڈیتھ پر پاکستان آیا تھا۔ فارس اسے جانتا تھا۔ اس کے لندن میں ایکسیڈنٹ کے وقت شایان اور اس کی فیملی نے ہی ان کی دیکھ بھال کی تھی۔ فضا حورین سے رابطے میں تھی، مگر یہ بات اس نے فاطمہ کو کبھی نہیں بتائی تھی۔ وہ اسے سرپرائز دینا چاہتی تھی۔ فاطمہ کی شادی کے لیے فضا نے اسے مدعو کیا تھا۔ آج صبح ہی وہ اپنی بیٹی اور شوہر کے ساتھ لندن سے آئی تھی۔ اب فاطمہ کے سامنے بیٹھی وہ اسے بتا رہی تھی۔ شکر ہے تم آ گئی، میں بہت مس کر رہی تھی اس موقع پر تمہیں۔ فاطمہ نے تیسری بار یہ بات کہی تو اس نے منہ پھلا کر کہا، ہاں اسی لیے تم نے انوائٹ کرنے کی بھی زحمت نہیں کی۔ یہ تو فضا بھابھی کا خلوص ہے جو میں آئی بیٹھی ہوں۔ میں تم سے شرمندہ تھی نا، کیسے کانٹیکٹ کرتی؟ وہ شرمندگی بھرے لہجے میں اس سے سوری کرنے لگی تو حورین مسکرا دی۔ میں تم سے ناراض نہیں ہوں یار، تم شرمندہ مت ہو، میں تو بہت خوش ہوں تمہاری شادی سے۔ تم یہ اداسی ختم کرو، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب بس سب بھلا کر اپنی نئی زندگی شروع کرو۔ وہ اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگی۔ فضا کے ذریعے اسے سارے حالات معلوم ہو چکے تھے۔ فضا لب بھینچے خاموش رہی۔ وہ جتنی ایکسائٹڈ ہو رہی تھی آہل خان کے ساتھ اس کی شادی کو لے کر، اس کی شکل دیکھ کر اسے اتنی ہی مایوسی ہو رہی تھی۔ اس کے سسرال والوں، خصوصاً ساس نند کی فاطمہ کے لیے چاہت دیکھ کر وہ امپریس ہو رہی تھی۔ فائزہ سکندر بار بار فاطمہ کو گلے سے لگا کر چومتی تھیں۔ مسرت و پسندیدگی کا بے پایاں اظہار ان کے ممتا بھرے لمس سے ہوتا تھا۔ ان کی اس محبت کا انداز فاطمہ کو بھی ادراک دے گیا تھا کہ مستقبل میں وہ بہت اچھی ساس ثابت ہونے والی تھی اور وہ ان کی ممتا بھری بے لوث و بے غرض آغوش میں رہنے والی تھی۔ مہندی کی تقریب ختم ہوئی تو اس نے شکر ادا کیا۔ بڑے ضبط آزما لمحے تھے اس کے لیے جب آہل خان کو اس کے پہلو میں بٹھایا گیا تھا۔ پھر سب کے کہنے پر آہل نے اسے موتی چور کا لڈو کھلایا تھا۔ اس شخص کے ہاتھ سے کھلائے گئے لڈو کو اس نے بڑی ہی مشکل سے اپنے حلق سے اتارا تھا۔
ورنہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اسی وقت زمین پر تھوک دے۔ حورین اور فضا اس کے پاس ٹھہری ہوئی تھیں، اس کا ذہن بٹانے اور موڈ سیٹ کرنے کے لیے وہ ہلکی پھلکی ہنسی مذاق کر رہی تھیں، مگر اس کا موڈ مسلسل سنجیدہ اور چہرے کے تاثرات اسپاٹ رہے۔ نور محل کا وسیع و عریض ہال رنگوں، خوشبوؤں، مرکری لائٹس اور کمروں کی فلیش لائٹ سے جگمگا رہا تھا۔ میڈیا کو طوفان بھی وہاں پہنچا کوریج کرنے میں لگا ہوا تھا۔ شوبز انڈسٹری کے علاوہ سیاست، بزنس اور دوسرے شعبوں سے وابستہ بڑی بڑی ہستیاں آئی ہوئی تھیں۔ جیسے ہی کوئی مہمان اپنی گاڑی سے اترتا، میڈیا کے لوگ کیمروں کے ساتھ اس کا راستہ روک لیتے، تب تک ہال میں انٹر نہ ہونے دیتے جب تک وہ فوٹو کے لیے 2-3 پوز نہ دے دیتا۔ مختلف قسم کے مشروبات اور 30-35 کے قریب ملکی اور غیر ملکی ڈشز پر مشتمل پرتکلف کھانے کا اہتمام کیا گیا تھا۔ کچھ پریس رپورٹرز تو اس تقریب پر خرچ ہونے والے پیسوں کا حساب کتاب لگانے میں بزی تھے۔ عورتوں مردوں کا ایک سیلاب آیا وہاں تھا، جن میں اکثریت فلمی ستاروں کی تھی۔ گولڈن سلک کے کرتے پاجامے پر گولڈن کڑھائی والی واسکٹ پہنے، گلے میں گلاب اور موتیا کے پھولوں کے ہار ڈالے وہ بہت چارمنگ ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ اسٹیج پر نہایت ہی شاہانہ انداز میں اس کے پہلو میں براجمان تھا۔ اس کے حسین چہرے پر خوبصورت رنگ بکھرے ہوئے تھے، کالی گہری سحر انگیز آنکھوں میں چمک اور سرخی مائل لبوں پر دھیمی دلکش سی مسکراہٹ تھی۔ دوسری طرف وہ بھی سرخ اور گولڈن کلر کے لہنگے میں ملبوس زیورات سے لدی بے تحاشا حسین لگ رہی تھی۔ ہر آنکھ ان پر جمی ہوئی تھی، ہر نظر میں ستائش تھی، رشک تھا، حسد تھا۔ ان کی جوڑی کو پرفیکٹ جوڑی قرار دے کر سراہا جا رہا تھا۔ اسے تیار کرنے کے لیے نیو یارک سے ایک فیمیل میک اپ آرٹسٹ کو بلوایا گیا تھا، کیونکہ آہل کو اچھی طرح اندازہ تھا وہ کسی میل آرٹسٹ سے کبھی بھی میک اپ نہیں کروائے گی۔ یہ میک اپ آرٹسٹ ہالی ووڈ کی بڑی بڑی سیلیبریٹیز کے میک اپ کرتی تھی۔ 10 کروڑ چارجز لیے تھے اس میک اپ آرٹسٹ نے، جبکہ ویڈنگ ڈریس ایک پاکستانی نژاد برطانوی ڈیزائنر نے تیار کیا تھا، جس پر کم از کم 60 کروڑ کا خرچہ آیا تھا۔ لہنگے پر سونے کی نفیس تاروں کا کام تھا، موتیوں کے بیچ میں لگے چھوٹے چھوٹے نگ خالص ڈائمنڈ کے تھے جو اپنی چھپ دکھا رہے تھے۔ اسٹیج پر لاتے وقت 4 لڑکیوں نے اس کے لہنگے کو پکڑا ہوا تھا، جن میں ایک فاریہ تھی۔ اسٹیج سے کچھ دور کھڑے ایک شخص کی حسرت بھری نگاہ بار بار ان کی طرف اٹھ رہی تھی۔ فلیش لائٹس کی روشنیوں سے اسٹیج نہایا ہوا تھا، اسے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ بھانت بھانت کے مہمان گفٹس لیے اسٹیج پر آتے، ان کے ہاتھوں میں تھماتے، شادی کی مبارکباد دیتے، تصویر بنواتے اور اسٹیج سے اتر جاتے۔ ان میں کئی بے حد مہنگے تحفے بھی تھے جو اس کے ساتھی اسٹارز اور قریبی دوستوں کی طرف سے دیے گئے تھے۔ کئی بڑی کمپنیوں کے مالکان کی جانب سے بھی بہت مہنگے مہنگے گفٹس آئے، جن میں سب سے قابل ذکر تحفہ آئل بنانے والی کمپنی کے آنر نے بھیجا تھا، اور وہ تھا دلہن کے لیے سونے کا خوبصورت تاج۔ پروفیشنل فوٹوگرافر کی فرمائش پر تصویر بنوانے کی غرض اسے نہ چاہتے ہوئے مسکرانا پڑتا۔ مختلف پوز دینے کی غرض سے کبھی وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا تو کبھی کمر میں ہاتھ ڈالتا، کبھی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پوز دینا ہوتا۔ وہ سخت جذبز ہو رہی تھی، بڑے صبر اور جبر کے ساتھ فوٹوگرافی کے تھکا دینے والے مرحلے سے گزر رہی تھی۔ قریب کھڑے شخص کی قربت اور ملبوس سے اٹھتی گلاب و موتیا کی مہک کے ساتھ مکس اپ ہوتی پوائزن کی مہک اس کی سانسوں کو الجھا رہی تھی۔ وہ بری طرح پزل ہو رہی تھی۔ اس کا مضبوط بازو بار بار اس کے بازو اور پشت سے مس ہو رہا تھا۔ بڑے عجیب سے احساسات اس پر حاوی ہونے لگے تھے۔ اپنی منتشر ہوتی دھڑکنیں اور احساسات سے گھبرا کر دور کھسکنے کی کوشش کرتی تو وہ فوٹوگرافرز کی فرمائش پر پھر سے اس کے قریب ہو جاتا۔ اسے سخت تاؤ آ رہا تھا ان پروفیشنل فوٹوگرافرز پر جو پچھلے 2 گھنٹے سے دلہا دلہن کو زبردستی چپکوا کر عجیب و غریب پوز بنوا رہے تھے۔ ان گھٹیا فوٹوگرافی ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ دلہا تو شاید ان مومنٹس کو بہت انجوائے کر رہا تھا، مگر دلہن پیچ و تاب کھا رہی تھی، بڑی ہمت و حوصلے سے اس سارے جھنجٹ کے ختم ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ پھر اللہ اللہ کر کے تقریب ختم ہوئی۔ فارس نے اسے سینے سے لگا کر دعائیں دیں۔ آنکھیں نم تھیں، وہ ازحد مغموم اور رنجیدہ تھا۔ وہ بھی بھائی کے سینے سے لگی سسکیاں بھرتی رہی۔ فضا اور حورین نے بھی بہت محبت سے گلے لگا کر دعائیں دی تھیں۔ وہیں سے وہ سب لوگ اس سے مل کر گھر چلے گئے۔ اسے یک بار پھر خان پیلس میں لایا گیا۔ نامعلوم کون کون سی رسموں کے بعد اسے خوبصورتی سے سجائے گئے کمرے میں پہنچایا گیا جو کسی شاہی محل کا کمرہ لگ رہا تھا۔
کمرے کی آرائش و زیبائش میں زیادہ تر شیشے کا استعمال کیا گیا تھا۔ سرخ کارپٹ پر جا بجا سرخ پھول بکھرے ہوئے تھے۔ سیڑھیوں اور کوریڈور سے لے کر کمرے تک سرخ پھولوں کی دلکش سی روش بنائی گئی تھی، جس پر وہ فاریہ، ان کی 2 کزن اور زین کی بیوی مالیہ کے ہمراہ چلتی ہوئی آئی تھی۔ پھولوں کی روش پر چلتے وہ کسی ریاست کی شہزادی لگ رہی تھی۔ اس منظر کو بھی ویڈیو کی صورت میں محفوظ کر لیا گیا تھا۔ ان چاروں نے اس کا دوپٹہ اور لہنگا سائڈوں سے پکڑ رکھا تھا۔ روم گلاب کے پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ بیڈ پر بھی سرخ گلاب بکھرے ہوئے تھے۔ کارپٹ سے لے کر پردے، بیڈ شیٹ، تکیے، صوفے، کشن، سب کے سب سرخ رنگ کے تھے۔ روم انتہائی خوبصورت لگ رہا تھا، بالکل کسی ملک کے بادشاہ کی خوابگاہ کی مانند۔ فاریہ نے اس کے سینڈل اتارے، پھر ان سب نے مل کر اسے بیٹھنے میں مدد دی۔ جہازی سائز بیڈ پر بے شمار گلابوں کے درمیان بیٹھی وہ سب سے خوبصورت، سب سے حسین ترین گلاب کا پھول لگ رہی تھی۔ وہ تینوں اس کا میک اپ سیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ چھیڑ چھاڑ اور ہنسی مذاق بھی کر رہی تھیں، جبکہ وہ گردن جھکائے بالکل خاموش بیٹھی تھی، ان کی کسی بات کا جواب نہیں دے رہی تھی۔ در حقیقت وہ دل ہی دل میں جھنجھلاتی، خوف میں مبتلا ہوتی، ان کے جلد از جلد کمرے سے جانے کی منتظر تھی۔ اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ تقریب میں بیدار ہونے والے وہ ذرا سے احساسات بھی ختم ہو چکے تھے۔ دل میں نئے سرے سے اس کے لیے غصہ اور نفرت تازہ ہو رہی تھی۔ اس کے حوالے سے چھیڑ چھاڑ اسے غصہ دلا رہی تھی۔ وہ اپنے ناگوار تاثرات سر جھکا کر ان سے چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد فائزہ سکندر آئیں تو ان لڑکیوں نے کمرہ خالی کیا۔ ان کے ہمراہ سکندر علی خان بھی تھے۔ انہوں نے بڑی محبت سے اسے بیش قیمت کنگن پہنائے، جبکہ سکندر علی خان نے اپنا دبئی میں موجود ایک فلیٹ اسے گفٹ کیا تھا، جس کے کاغذات انہوں نے اس کی گود میں رکھے۔ وہ دونوں اسے دعائیں دے کر کمرے سے گئے تو وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی، بھاری بھرکم لہنگے میں اکڑی ہوئی ٹانگوں کو سیدھا کیا اور آنکھیں موند کر خود کو ریلیکس کرنے لگی۔ ذہن میں اس شخص کا خیال آیا جو کسی بھی وقت کمرے میں آنے والا تھا۔ اس نے فوراً آنکھیں کھول دی اور سیدھی ہو بیٹھی۔ اس کے آنے سے پہلے مجھے اس روپ سے خود کو نجات دلانی ہے تاکہ وہ کسی خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو سکے، سوچتی ہوئی تیزی سے بیڈ سے اترنے لگی۔ ابھی اس نے ایک کے بعد دوسرا قدم اٹھایا ہی تھا کہ لہنگا پاؤں کے نیچے آیا اور منہ کے بل جا گری۔ دبیز کارپٹ کی وجہ سے چوٹ تو نہیں لگی، مگر ہاتھوں میں موجود کانچ کی نفیس سرخ و گولڈن چوڑیوں میں سے بہت سی ٹوٹ گئیں۔ اف! اس نے اٹھنے کی کوشش کی، مگر بھاری بھرکم لہنگے کی وجہ سے اپنی اس کوشش میں کامیاب نہ ہو سکی۔ اوپر سے پاؤں بھی لہنگے کے اندر الجھ گئے تھے۔ باوجود کوشش کے وہ کھڑی نہیں ہو پا رہی تھی۔ ارے کیا ہوا؟ کمرے میں داخل ہونے والے آہل تھا، جو اسے کارپٹ پر گرا دیکھ کر سرعت سے اس کی طرف بڑھا، نرمی سے شانوں سے تھام کر اسے کھڑا کیا، پھر نیچے جھک کر لہنگے میں الجھے اس کے دونوں پیروں کو آزاد کروایا۔ جیسے ہی وہ زمین پر اپنے قدم جما کر کھڑے ہونے میں کامیاب ہوئی، وہ فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے سامنے وہ شدید خفت و خجالت سے دوچار ہوئی تھی۔ لہنگے کو پکڑ کر اس کی طرف دیکھے بنا احتیاط سے چلتی ڈریسنگ روم کی طرف بڑھی۔ آدھے گھنٹے کی جان توڑ محنت سے اس نے خود کو ڈریس اور جولری سے نجات دلائی تھی۔ ایک ریڈ نائٹی اور بلیک کلر کی سادہ سی شرٹ ٹراؤزر رکھے ہوئے تھے، شاید اس لیے کہ دونوں میں سے جو چاہے پہنے۔ اس نے شرٹ ٹراؤزر کا انتخاب کیا تھا۔ چینج کرنے کے بعد باہر آئی تو وہ بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا۔ اسے ڈریسنگ روم سے نکلتا دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے پاس سے گزرتا ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ جولری ڈریسنگ ٹیبل کے دراز میں ڈالنے کے بعد اپنے میک اپ کے سامان کے ساتھ رکھی نیل ریموور اٹھائی اور بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ پھر یک لخت ذہن میں کوئی خیال آیا تو بیڈ کے درمیان میں اس طرح پھیل کر بیٹھ گئی گویا دیکھنے والے کو یہ احساس دلانا مقصود ہو، یہ بیڈ صرف میری ملکیت ہے۔ کمبل بھی خود پر پھیلا دیا تھا، مگن انداز میں اپنے نیل سے گولڈن نیل پالش ریموو کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ ڈریسنگ روم سے باہر نکلا، ایک اچٹتی ہوئی نگاہ اپنے ناخنوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتی فاطمہ پر ڈالی اور ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ سمپل سی شرٹ ٹراؤزر پہنے وہ اس عام سے حلیے میں بھی بہت گریسفل لگ رہا تھا۔ فاطمہ نے ایک چور نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ وہ ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑا اپنے بال بنا رہا تھا۔ اس کی نظریں اپنے ناخنوں پر اور کان اس کی طرف لگے ہوئے تھے، جو بظاہر خود کو بہت لاپرواہ ظاہر کر رہا تھا۔ وہ بہت چوکنا سی بیٹھی تھی، اسے یقین تھا وہ اس کی طرف آئے گا۔ پھر جیسے ہی وہ برش رکھ کر پلٹا، فاطمہ کا دل تیزی سے دھڑکا، وہ اس کی طرف آ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ بیڈ کی طرف آیا، فاطمہ نے پلکیں اٹھائیں، وہ بھی اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ دونوں کی نظریں ملیں۔ ایک پل کو اسے بہت عجیب سا لگا تھا۔
آل خان کی نظریں اسے بولتی التجا کرتی محسوس ہوئی تھی۔ اگر میں نے آپ کی والدہ کے آنسوؤں سے متاثر ہو کر آپ کا ساتھ قبول کر لیا تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہمارے بیچ سب کچھ نارمل چلے گا۔ اس کا اشارہ بیڈ کی طرف تھا، انداز میں سرد مہری تھی۔ جانتا ہوں ڈیئر۔ اس کا لب و لہجہ نرم تھا۔ وہ یوں بیڈ کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا گویا وہیں لیٹنے کا ارادہ ہو۔ تو پھر یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ یہ بیڈ میرا ہے، ناگواری سے دیکھتے ہوئے واضح الفاظ میں جتلایا۔ میں نے کب کہا یہ بیڈ میرے جہیز کا ہے؟ وہ ہنس پڑا تھا۔ فاطمہ کو سخت زہر لگی تھی اس کی ہنسی۔ تانا دے رہے ہیں جہیز نہ لانے کا؟ تیکھی نظروں سے گھورتے ہوئے پوچھا تھا۔ کمال کرتی ہو یار، میں بھلا کیوں جہیز کا تانا دوں گا؟ مجھے دولت کی کمی ہے کیا؟ ہلکے پھلکے انداز میں کہتے ہوئے اس کی غلط فہمی دور کرنا چاہی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ سے زیادہ دولت مند کوئی نہیں اس دنیا میں؟ ہم سب بھیکے منگے ہیں۔ اس کی بات سے اپنی مرضی کی بات نکال کے پیشانی پر بل ڈالے تیز لہجے میں غرائی تھی۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا یار۔ وہ اپنی بات کا غلط مطلب لیے جانے پر بوکھلایا۔ کچھ پل اسے تیکھی نظروں سے دیکھنے کے بعد کہنے لگی، جہیز کا تانا دینے کا کبھی سوچیے کبھی مت۔ آپ کے پیرنٹس نے جہیز کے لیے میرے بھائی کو خود سختی سے منع کیا تھا۔ ویسے بھی یہ میرا احسان کم نہیں آپ پر کہ آپ کی تمام زیادتیوں کے باوجود آپ کو خالی نہیں لوٹایا، اپنے ساتھ کی خیرات آپ کی جھولی میں ڈالی، ورنہ ہم بھی کوئی عام نہیں کہ آسانی سے مل جائیں کسی کو۔ اس کا لہجہ اور انداز خاصا جتاتا ہوا تھا۔ وہ ماتھے پر شکن لائے بغیر دھیمے سے مسکرایا۔ میڈم، آپ کا واقعی بہت بڑا احسان ہے مجھ پر، اور اس کے لیے میں تمام عمر آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ رہی بات خاص کی، تو واقعی آپ بہت خاص ہیں، بہت زیادہ خاص۔ الفاظ کی طرح اس کا لہجہ بھی بہت خاص تھا، مگر فاطمہ کو اس کی باتیں طنزیہ لگیں۔ ایک کھوجتی ہوئی نگاہ اس کے وجیح چہرے پر ڈالی، مگر وہاں طنز کا شائبہ تک نہ تھا۔ سر جھٹک کر وہ اپنے ناخنوں کی طرف متوجہ ہونے ہی لگی تھی کہ اس کا اپنی طرف بڑھتا ہاتھ دے کر تھم گئی۔ وہ ذرا سا اس کی طرف جھکا۔ فاطمہ عبد الرحمن کے دل کی دھڑکن رک گئی۔ وہ ساکت سی اسے دیکھنے لگی۔ اس کے قریب پڑا تکیہ اٹھا کر بنا کوئی لفظ بولے کچھ فاصلے پر رکھے کشادہ صوفے پر جا کر لیٹ گیا۔ فاطمہ نے رکی ہوئی سانس خارج کی، نیل ریموور سائڈ ٹیبل پر رکھی اور اپنے اوپر کمبل کھینچا اور لیٹ گئی۔ کمرے میں بہت تیز روشنی تھی۔ اس کا دل چاہا اٹھ کر لائٹ آف کر دے، پھر یہ سوچ کر رک گئی، میں کیوں اٹھ کر لائٹ آف کروں؟ اس کا گھر ہے، اس کا کمرہ ہے، خود اٹھے۔ وہ کروٹ بدل گئی۔ آہل نے گردن موڑ کر کمبل میں دبکی فاطمہ کی طرف ایک نظر دیکھا، وہیں لیٹے لیٹے ہاتھ بڑھا کر ٹیبل پر رکھا ریموٹ اٹھایا اور لائٹ آف کر دی۔ لائٹ آف ہوتے ہی نائٹ بلب خود بخود آن ہو گیا تھا۔ فاطمہ نے ذرا سا سر نکال کر دیکھا۔ اوہ ہو، ریموٹ کنٹرول الیکٹرک لائٹس، وہ آہستہ سے بڑبڑائی۔ کمرے میں بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ آنکھیں بند کر کے لیٹی ہوئی تھی، مگر نیو جگہ، نیو روم، نیو بیڈ، نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ تنگ آ کر آنکھیں کھول دیں، نظر بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھے اپنے کلچ پر پڑی۔ آہستہ سے ہاتھ بڑھا کر اٹھایا اور کھول کر اپنا سیل فون نکالا۔ ٹائم دیکھا، رات کے 2 بج رہے تھے۔ اس نے میوٹ کا بٹن آن کر کے نیٹ اوپن کیا اور واٹس ایپ کھول لیا۔ حرین نے کچھ ویڈیوز بھیجی ہوئی تھیں، وقت گزارنے کے لیے والیوم کے بنا ویڈیوز دیکھنے لگی۔ اسی وقت وہ بھی آن لائن ہو گئی۔ تم واٹس ایپ پر آن لائن ہو؟ حیرت والے ایموجی کے ساتھ حرین کا ٹیکسٹ آیا تھا۔ ہاں کیوں؟ اس نے جوابی ٹیکسٹ کیا۔ مائی گاڈ، تم واٹس ایپ پر کیا کر رہی ہو یار؟ آج تو تمہاری شادی کی رات ہے۔ دوسری طرف وہ سخت حیرت کا اظہار کر رہی تھی۔ شادی کی رات ہے تو کیا کروں؟ اٹھ کر بھنگڑا ڈالوں؟ اس نے تیوری چڑھا کر میسج لکھا۔ جواب میں حرین نے ڈھیر سارے ہنسنے والے ایموجی سینڈ کیے۔ ویسے بھنگڑا ڈالنا تو بنتا ہے، کسی عام بندے سے نہیں، ایک سپر سٹار سے شادی ہوئی ہے تمہاری یار، جس کے پیچھے لاکھوں لڑکیاں پاگل تھیں، اور اس نے سب کا دل توڑ کر سب کے حسین ارمانوں کا خون کر کے تم سے شادی کر لی۔ ساتھ ہی مذاق میں رونے والے ایموجی بھی تھے۔ حرین کے ٹیکسٹ نے اسے آگ لگا دی تھی۔ کچھ لمحے وہ اس کے میسج کو خفگی سے گھورتی رہی، پھر ٹائپ کرنے لگی، سپر سٹار، سپر سٹار۔ کان پک گئے میرے یہ بات سن سن کر۔ اگر وہ خاص ہے تو عام میں بھی نہیں۔ اس کے بارے میں حرین کے تعریفی جملوں نے اسے اشتعال دلا دیا تھا۔ آج پہلی مرتبہ وہ اپنے منہ سے اپنے خاص ہونے کا اقرار کر بیٹھی تھی۔ میں نے کب کہا تم عام ہو؟ خدا نے تمہیں حسن کی دولت سے مالا مال کیا ہے، مگر ان کے پاس تو وجاہت کے علاوہ بے تحاشا شہرت ہے۔ مجھے تو سوچ سوچ کر ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے۔ جس سپر سٹار کی میں اتنی بڑی فین ہوں وہ میرے جیجا جی بن گئے۔ حرین کا میسج ہی اس کی ایکسائٹمنٹ شو کر رہا تھا۔ لیکن تم نے تو کہا، وہ تب کہا تھا جب تمہاری ان کے ساتھ جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ اب تو وہ میرے جیجا جی ہیں۔ میں تو ان سے آٹوگراف بھی لے چکی ہوں اور ڈھیر ساری سیلفیاں بھی بنوا چکی ہوں۔
چڑھانے والے ایموجیز کے ساتھ اس کا جواب آیا تھا۔ جواباً اس نے غصے والا ایموجی سینڈ کیا۔ اچھا ناراض تو مت ہو، یہ بتاؤ تم تو واٹس ایپ پر لگی ہو تو جیجا جی کیا کر رہے ہیں؟ حورین کا اگلا ٹیکسٹ پڑھ کر اس نے آہستہ سے گردن موڑ کر کنکھیوں سے صوفے پر پڑے وجود کی طرف دیکھا۔ آنکھوں پر ایک بازو رکھے وہ شاید سو چکا تھا یا پھر ایسے ہی آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا تھا۔ سو چکا ہے، اس نے مختصراً لکھا۔ کہاں؟ ایک اور سوال آیا۔ کیا مطلب کہاں؟ اس نے حیران ہو کر جواباً سوالیہ ٹیکسٹ لکھا۔ جیسے تمہارے تیور لگ رہے ہیں، امید تو نہیں ہے کہ تم نے بیچارے کو کمرے میں بھی گھسنے دیا ہوگا، حورین نے صاف گوئی سے لکھ دیا۔ جواباً وہ ٹیکسٹ سین کر کے خاموش رہی۔ حورین کچھ دیر اس کے جواب کا انتظار کرتی رہی کیونکہ وہ آف لائن نہیں ہوئی تھی۔ جواب تو دو۔ میرے باپ کا روم نہیں ہے جو میں اسے گھسنے نہیں دوں گی، اس نے کچھ جھلا کر لکھا تھا۔ حورین کی طرف سے منہ کھولے ہنسنے والے ایموجی آئے۔ وہ تب کر آف لائن ہونے لگی تھی جب تیز رفتاری سے اس کا اگلا ٹیکسٹ آیا۔ یہ تو بتاؤ سپر اسٹار جیجو نے منہ دکھائے میں کیا دیا؟ میں نے منہ دیکھنے دیا ہوتا تو دیتا نا، اگر دیتا بھی تو میں نے اس کے منہ پہ ہی مارنی تھی منہ دکھائی، اور ویسے بھی اس کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ ایسی حرکت کرتا۔ اس نے خاصے فخریہ انداز میں میسج لکھا تھا۔ یار تم کتنی ناشکری لڑکی ہو، لاکھوں فینس کا دل توڑ کر اس نے تمہیں سلیکٹ کیا اور تم اس کی قدر ہی نہیں کر رہی۔ تمہاری جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو خوشی سے پاگل ہو جاتی۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں دیکھ رہی تھی سوشل میڈیا پر کس قدر چرچا ہو رہا تھا تمہاری شادی کا۔ ہزاروں کی تعداد میں دکھی کامنٹس کیے ہوئے تھے اس کی گرل فرینڈز نے، اور تم ساتھ ہی منہ بنانے والے اور غصیلے ایموجی تھے۔ فاطمہ اس کا ٹیکسٹ پڑھ کر سخت بدمزہ ہوئی تھی۔ ابھی وہ اسے کوئی سخت جواب لکھنے ہی والی تھی جب اس نے فضا بھابھی کو آن لائن دیکھا۔ اف، اگر انہوں نے بھی مجھے آن لائن دیکھ لیا تو یہ بھی حورین کی طرح سوال پہ سوال کرنا شروع ہو جائیں گی، اس نے گھبرا کر سوچا۔ گڈ نائٹ۔ وہ حورین کے جواب کا انتظار کیے بنا جلدی سے آف لائن ہو گئی تھی۔ اب کیا کروں، نیند بھی نہیں آ رہی، نیٹ بھی آن نہیں کر سکتی، ہینڈ فری بھی نہیں کہ ڈاؤن لوڈ کیا ہوا کوئی ڈرامہ ہی دیکھ لوں۔ ہاتھ میں پکڑے موبائل کی اسکرین کی طرف دیکھتے اس نے جھنجھلا کر سوچا، میں بھی عجیب دلہن ہوں، شادی والی رات ٹائم پاس ہی نہیں ہو رہا۔ وہ بے اختیار سوچ بیٹھی۔ استغفر اللہ، کیا سوچ رہی ہوں؟ کوئی دلہن ولہن نہیں ہوں میں۔ دلہن تو وہ ہوتی ہے جو خوشی خوشی اپنی مرضی سے شادی کرتی ہے۔ میری کہاں مرضی یا خوشی شامل ہے جو خود کو دلہن سمجھوں؟ اس نے فوراً اپنی سوچ پر خود کو سرزنش کی۔ دلہن نہیں، آزمائش ہوں میں اس شخص کے لیے، آزمائش جس کا اندازہ اسے بہت جلد ہو جائے گا، ترسے گا، ساری زندگی منہ نہیں لگاؤں گی۔ بڑا آیا محبت کا دعویٰ کرنے والا، اس نے بے حد تنفر سے سوچا۔ نئی جگہ پر نیند نہیں آ رہی تھی تو میں آپ کو کمپنی دے سکتا ہوں، اور میری کمپنی یقیناً موبائل سے اچھی ہی ہوگی۔ کمرے کی معنی خیز خاموشی میں اس کی گمبھیر سحر انگیز آواز گونجی۔ وہ چونکی، گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ ہنوز آنکھوں پر بازو رکھے لیٹا تھا۔ وہ سویا نہیں تھا، جاگ رہا تھا۔ حالانکہ وہ اس کی طرف پشت کیے کمبل کے اندر ہی موبائل یوز کر رہی تھی، پھر بھی وہ جان گیا تھا کہ وہ کیا کر رہی تھی۔ بنا دیکھے بھی اس کی طرف سے باخبر تھا۔ اسے حیرت ہوئی، کتنا شارپ حسیات رکھنے والا انسان تھا۔ نو تھینکس، رکھائی سے کہہ کر موبائل تکیے کے ساتھ سائڈ پر رکھا، چہرہ کمبل کے اندر کر لیا اور سونے کی کوشش کرنے لگی، مگر نیند کا آنا بہت مشکل تھا۔